سید مزمل شاہ از ود اس. انٹروڈکشن میں یوزلی بعد میں آفٹر دا کانورسیشن ایک ڈال دیتا ہوتا ہوں, تو مائنڈ نہ کیجیے گا. میں نے آپ کے لیے بہت سی ریسرچ کر کے سوالات ریڈی رکھے ہوئے ہیں. تو ایک تو میں نے آپ کی آئی فگرڈ آؤٹ کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ ویسے اس فرسودہ تعلیمی نظام میں سے ہی ہے. جی جی بالکل. تو یہ آپ نے اپنے آپ کو جو ایسا نظام ہے جہاں پہ مطلب اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کو ریپٹا مار کے چپ کرا دیا جاتا ہے, باہر مرغا بنا کے کھڑا کرا دیا جاتا ہے, ہاتھ کھڑے ہو کے بیٹا خیر باہر کھڑے ہو جاؤ, بہت سوال پوچھ رہے ہو. تو اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ایک کاؤنٹر کلچرلسٹ اور ایک ایسے پرسپیکٹیو سے اپنے آپ کو ایک تو آغاز کیسے کیا, اور اس نظام میں سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے یہ ایک انڈیویجول آئیڈینٹی کے اندر وہ چینج جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلی نہیں ہوا بیسکلی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکول کے ٹائم میں بھی جب میں تھا تو اس ٹائم بھی آئی واز این کنسیڈر ایز این آؤٹ لا کہ اس کو کلاس سے باہر ہی رکھنا زیادہ, اور یہ وہ انفیکٹ 3-4 دفعہ تو لاسٹ وارننگز بھی مل جاتی تھیں کہ نکال دیں گے, بٹ لیکن رزلٹ اچھا آ رہا تھا اس لیے دے نیڈڈ می مے بی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے برداشت کر لو اس کو نا 5-6 سال. تو اس دوران بھی تھوڑا ٹیچرس کو چیلنج کر دیا کرتے تھے کیونکہ سائنس کی کلاس اور اسلامیات کی کلاس ایک ہی ٹیچر پڑھا رہی ہوتی تھی, تو کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا تھا اتنا اس میں, اور کوئی پروفیشنلزم نہیں تھا. کیونکہ میں جس قسم کے تعلیمی اداروں میں گیا ہوں, سرکاری کالج سے پڑھا ہوں, اس سے پہلے ایک ایسے اسکول سے پڑھا ہوں جو بہت ہی زیادہ اس کی کوئی خاص ہائی لائٹ نہیں تھی کوئی اتنی, تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ دینا نہیں چاہیے کہ انسٹیٹیوشنس کو میری لرننگ کے اندر, اور بہت سے لوگوں کی لرننگ میں نہیں ہوتا. انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ایک میتھ ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ دس از اے پلیس ویئر جہاں ایک ایسا چینج آئے گا آپ کے دماغ کے اندر اور آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے, جیسا ہوتا نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ڈسپلنز اے پرسن ناٹ ایجوکیٹس اے پرسن. چومسکی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ڈسپلن کرنا از دا پرائم موٹیو آف انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن. انفیکٹ جو پرائیویٹ اسکولس کا انسٹیٹیوشنز ایمرج کیا تھا مارٹن لوتھر کے ٹائم کے اوپر ریفارمیشن کے بعد, تو وہ اسی لیے تھا کہ چرچ کے اندر جو ساری مونوپلی ہے ایجوکیشن کی چرچ کی, اس کو توڑنے کے لیے کمپلسری اسکولنگ شروع کی جائے. تو جو بھی انسٹیٹیوشن کمپلسری ہوتا ہے نا, جہاں صبح اٹھ کے 8 بجے پہنچنا ہوتا ہے, وہ تعلیم نہیں دے رہا ہوتا, بیکاز اٹ از بائنڈنگ کہ آپ نے ایک ڈسپلن جو ہے وہ اس کو اتنا انٹیکٹ رکھنا ہے کہ ایجوکیشن ٹیکس دا بیک سیٹ اور ڈسپلن فور فرنٹ پہ ہوتا ہے. ایک یونیفارم پہننا ہے, ایک طرح لگنا ہے, ایک طرح بات کرنی ہے, ڈسپلن کے ساتھ بات سننی ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. سو اٹس این آرٹ آف اینیمل ٹریننگ اونلی, اینڈ آئی کائنڈ آف کنکلوڈیڈ دیٹ ویری ارلی, اور مجھے علم ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے, ڈگری لو اور نکلو یہاں سے, گھر جا کے پڑھو. تو یہ آپ نے یہ جو آپ نے کنکلوڈ کیا ہے, تو کوئی جراثیم آپ کے اندر فردیت کے کوئی موجود ہوں گے, کوئی کیوریوسٹی موجود ہوگی دیٹ دے ورنٹ ایبل ٹو ٹریمپل اپنے پنشمنٹ کے جو ان کے یوزول کنڈیشننگ کے میتھڈز ہوتے ہیں. نہیں وہ تو ہوئے تھے, کافی زیادہ ماریں پڑی ہوئی ہیں, اور اتنی زیادہ بھی کہ اکثر تو میرے پیرنٹس نے بھی جا کے کر لینا, میں گھر آ کے بتاتا نہیں تھا لیکن کافی عرصے بعد علم ہو جاتا تھا ان کو کہ اس طرح ہوا ہے. تو آئی اسٹل ریممبر کہ کبھی بڑے ٹرامیٹک ایونٹس بھی ہوتے ہیں, آپ اس سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتے اکثر زندگی بھر, پتہ نہیں ہوتا آپ کو, لیکن وہ بیک آف دا مائنڈ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں, ان کا امپیکٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ. تو مجھے بھی کافی زیادہ فزیکلی بھی ٹارچر کیا اسکول کے اندر, ماریں بھی پڑتی رہیں, میرے کلاس میٹس کو بھی پڑتی رہیں میرے سامنے, اینڈ اٹ واز نارمل پریکٹس. میرے جو کلاس میٹس تھے ان کے تو پیرنٹس آ کے سامنے آرڈر دیا کرتے تھے کہ اس کو لٹاؤ اور مارو یہاں پہ ہمارے سامنے. سو اس طرح کی جو تعلیم ہے اس سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی قوم بن جائے گی جو فری تھنکرس کی اور آؤٹ آف دا باکس سوچنے والوں کی ہوگی, تو یہ تو اٹس فار فیچڈ, ہو نہیں سکتا ایسے. سو ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن ود یو از اسٹل مائی کویسچن. لائک آپ کے اندر کوئی انفلوئنس تھا, کوئی باہر ایکسٹرنل انفلوئنس تھا, بیکاز مین از اے پروڈکٹ آف نیچر اینڈ نرچر, اینڈ so either it's biologically determined that you were going to be a renegade or well I was going to take it there, but آپ نے خود ہی کہہ دیا. وہ ایک چیز تھی. اس سے پہلے یہ کہ I was a born contrarian, I never liked to agree with a lot of people, اور جو میتھس کی اوپینینس تھی میں ہمیشہ ان کو کاؤنٹر کرنے کی سوچتا تھا. تو مجھے اس میں بایولوجیکل ڈٹرمنزم مجھے سمجھ آتا ہے. وہ اور بات ہے کہ وہ بڑا نیگیٹو کانوٹیشن ہے کیونکہ نازیز نے اس کو یوز کیا, اور اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سوشل ہیرارکی بنا دی اس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یوجینکس کی جو پریکٹس ہے جس میں ریسزم بڑا سینٹرل پارٹ ہوتا ہے اس کا, جس کو پلیٹو نے بھی کہا کہ یہ ہونا چاہیے معاشرے کے اندر اپنی کتاب ریپبلک میں. اور ساتھ ساتھ نازیز نے بھی پریکٹس کیا کہ جو تھوڑا سا ہینڈی کیپڈ ہے اس کو پروکریٹ نہ کرنے دو, شادی نہ کرنے دو, اس کو آئسولیٹ کر دو. تو ایک تو وہ ہے کہ آپ بایولوجیکل ڈٹرمنزم سے وہ کنکلوڈ کر لیں, میں نے وہ نہیں کیا. میں نے صرف یہ دیکھا کہ تھنکرز آر بورن ایکچولی, دے آر ناٹ فرنشڈ. اور نیچر ورسز نرچر ڈبیٹ جو ہوتی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نیچر از مور ڈومینیٹنگ. جو سوشل کنڈیشنز ہیں ہماری وہ صرف ہمیں اپنے آپ کو فلرش کرنے پہ زیادہ امپیکٹ کر سکتی ہے, لیکن اٹ کانٹ میک اے نیو یو
وہ آپ کو ایک نئے طریقہ نہیں دے سکتی بات کرنے کا یا سوچنے کا. تو جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے, جو ہمارے دماغ کا سب سے نیولی ایمرجڈ حصہ ہے برین کا, جس میں کانشیسنس آپریشنلائز ہوتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ کا گھر کہتے ہیں اس کو, جس کو ہائر برین بھی کہتے ہیں. Now that is very natural and you are either born with it اور یا پھر آپ میں نہیں ہوتا اس طرح سے. وہ اب ہر کسی میں وہ ہوتا ہے لیکن فنکشنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر کسی کی. سو اٹ واز into my genes maybe because my father was also somebody who was critical of culture and somebody who used to think out of the box. تو وہیں سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی انسپریشن رہی ہے اس کی. بٹ the process of my entire journey is the process of discovering myself. اور سب کچھ ہونے کے باوجود جو معاشرے میں چل رہا ہے, چاہے کنٹرول ہے یا برین واشنگ ہے یا پروپیگنڈا ہے, اس میں وہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اف یو اسٹے یور سیلف, یو اسٹے اوتھینٹک, تو دین یو کین پرزرو یور سیلف. تو نیچے بھی کہتا ہے کہ سیلف پرزرویشن از دا ہائیسٹ ٹاسک آف لائف. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس میں کہتا ہے کہ یو مسٹ بی اے سی ٹو ایکسیپٹ اے پولوٹیڈ اسٹریم. کہ اگر آپ کے اندر تھوڑا سا گندا پانی بھی گر رہا ہے تو یو میک شیور دیٹ یو بیکم اے سی, جس کو اتنے سے گندے پانی سے کوئی فرق نہ پڑے. سو مائی اسٹرگل آف ریچنگ ہیئر ویئر آئی ایم ٹوڈے از دا اسٹرگل آف سیلف پرزرویشن, جس میں معاشرے میں مسوجنسٹک آئیڈیاز میرے آس پاس تھے, ٹارچر تھا, ابیوز تھی, ریلیجس ریڈیکلزم تھا, فنیٹسزم تھا, نیشنلسٹ جنگوازم بھی میں نے دیکھا بڑے ہوتے ہوئے. تو اس سب سے اپنے آپ کو پرزرو کرنا از دی اونلی سکسیس اینڈ ٹو نو مائی سیلف ایز ویل. ویری انٹرسٹنگ. آپ نے ہٹلر کا مینشن کیا. ہٹلر کافی نیچے کا بھی فین تھے. ایک دو میں بھی آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائک, شاید آپ نے پڑھی. اس کی سیکنڈ بک پہ میں ابھی پہنچا ہوں کہ سینٹرلائزنگ دا پاور آف دا نازی پارٹی ٹورڈز ہمسیلف. تو اس کے اندر نیچے کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہ ہٹلر جو ہے اس کے وہ ان کا ایک وہ دے کال اٹ دا بسٹ آف نیچے وچ از دا ہیڈ. وہ وہاں پہ بیٹھ کے گھنٹوں ہٹلر دیکھتا رہتا تھا. ایون دا یوبر میچ کانسیپٹ واز کنٹورٹیڈ آئی سپوز. وہ میں آپ کا ویو جاننا چاہوں گا اس کے اوپر کہ ہربرٹ اسپینسر کی جو یوجینکس کا سوشل ڈارونزم کے آئیڈیاز تھے اور نیچے کے آئیڈیاز تھے جو ان کے اندر جنم لیتے ہیں تو وہ یوجینکس ایک بن جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنس یو اسٹڈی نیچے کہ ہاؤ ڈڈ ہی کنٹورٹ اٹ اینڈ مینیپولیٹ دیٹ انفارمیشن؟ ویل فرسٹلی جو وہ آپ نے مثال وہ بسٹ والی دی ہے کہ وہ اس کے گھر بھی آیا تھا اور اس کی اسٹیک گفٹ کی تھی اس کی بہن الزبتھ نے نیچے کی ہٹلر کو, اور اس کے ساتھ تصویر بھی ہے بڑی مشہور. سو بیسیکلی الزبتھ واز اے نازی اینڈ شی ورک فار دا نازی پارٹی ایز ویل. اور اس کا جو ہسبینڈ تھا ہی واز آلسو اے نازی, اور وہ یوجینکس پہ لکھ بھی چکے تھے. اس کے علاوہ وہ ساؤتھ افریقہ میں کچھ عرصہ گزار کے آئے اور جگہ رہ کر آئے جہاں پر وہ اینٹی سیمیٹزم کو بہت زیادہ اسرٹ کرتے تھے. سو نیچا ہیٹڈ سسٹر اینڈ ہز مدر ایز ویل. ان فیکٹ اس نے تو کہا تھا کہ اگر میں دوبارہ پیدا ہوں تو صرف ایک چیز نہیں چاہوں گا, یہ دو عورتیں میری زندگی سے نکل جائیں. اور اس کی جو تھوڑا مسوجنسٹک سلانٹ ہے اس کی تھاٹ میں, اس کا سورس بھی اس کے گھر کا ایکسپیرینس ہے, اور بعد میں اس کی لو لائف ہے جو ڈیزاسٹرس تھی بیکاز ہی پرپوز 3 women and all 3 rejected. And then he became celibate and died of syphilis. Yeah. That could also be a source of his madness جو بعد میں آئی. لیکن جہاں تک وہ will to power والی تھیری ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ will to power by many sources نیچے نے لکھی نہیں تھی کیونکہ posthumous پبلش ہوئی تھی یہ کتاب, اور اس کی ایڈیٹر جو ہے وہ الزبتھ ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ اگر میں اپنی کتاب جو ہے وہ کس کی مثال دوں, خادم رضوی صاحب کو ایڈٹ کرنے کے لیے دے دوں تو بعد میں جو چھپے گا وہ مجھے تو پروجیکٹ نہیں کر رہا ہوگا نا. تو اب ناززم کا سینٹرل ڈاکٹرن ایک تو نیشنلزم ہے, دوسرا اینٹی سیمیٹزم ہے. دونوں کو نیچے نے ڈسکریج کیا ہے سیویئرلی. انفیکٹ جو اس نے کہا کہ جوز جو ہیں دے آر دا نوبلسٹ ریس آف یورپ. تو کوئی نازی یہ کہنے سے پہلے ویسے ہی مر جائے گا کیونکہ ان کا بیسک آئیڈیا تو سیگریگیشنزم تھا جو سارا ان کو نکالو یہاں سے تاکہ معاشرہ ہمارا آگے بڑھے. دے آر دا راٹ بیسکلی. اور اس کے بعد جو نیشنلزم کے بارے میں اس کا ویو ہے وہ بھی بہت خراب کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جرمن نیشنلزم اینڈ دا کلچر از روٹن ٹو دا کور. آئی ایم اونلی اے گڈ یورپین ناٹ اے گڈ جرمن. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو استعمال ہوا اس کی تھاٹ کا وہ کیسے ہوا, وہ ایسے ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا دا نیچے آرکائیو کے نام سے جس میں ہیڈیگر بھی کام کرتا تھا, ویری فیمس فلاسفر. تو اس کا ٹاسک یہ تھا کہ نیچے کی فلاسفی کو ناززم کی فلاسفی سے ریکنسائل کروانا ہے. اور یہ اسی طرح جیسے ہم نے الٹرا رائٹ نے پاکستان میں اقبال کے آئیڈیاز کو یوز کیا ہے اور آج تک وہ بولتے بھی ہیں, اس کو پورے شعر سناتے ہیں آپ کو, جبکہ ان کی اوریجنل تھاٹ ہو سکتا ہے اس سے مختلف بھی ہو کیونکہ ایک لیٹ اقبال ہے, ایک ارلی اقبال ہے, ایک 1905 سے پہلے کا اقبال ہے جو کہ انڈین نیشنلزم کی بات کر رہا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھنے والا.
اور ایک بعد والا اقبال ہے جو یورپ سے واپس آیا پین اسلامسٹ بن گیا. اب یہ تو آپ کی ہے نا کہ آپ کیا پرسیو کرتے ہیں اس میں سے. تو نیچے کا اپنا آئیڈیل بھی یہ ہے کہ وٹ ایور انٹرپریٹیشن ارائزز آؤٹ آف اینی تھنگ از اے فنکشن آف پاور ناٹ ٹروتھ. کسی بھی اسرشن کو جو آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں وہ پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے کرتے ہیں, اٹس ناٹ اے فنکشن آف ٹروتھ ایٹ آل. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی آئیڈیاز سے رائٹ ونگ بھی نکل آتی ہے, لیفٹ بھی نکل آتی ہے. نیچے کی اپنی تھاٹ دیکھ لیجئے کہ امریکن آلٹ رائٹ کو بھی وہی انفلوئنس کرتا ہے, نازیز کو بھی اس نے انفلوئنس کیا. اور دوسری طرف جو لیفٹ امریکہ میں آج کھڑی ہوئی ہے اس کا سورس اور باپ بھی نیچے ہی ہے. وہ کس طرح کے پوسٹ ماڈرنزم کو فادر آف پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں اس کو, کیونکہ فوکو کی جو تھاٹ تھی وہ نیچے سے لی ہوئی تھی اور سب سے بڑا انفلوئنس فوکو کی تھاٹ پہ وہ تھا. تو جو فرینچ پوسٹ ماڈرنزم کی تحریک ہے اس کو انسپائر کرنے والا نیچے تھا, جو آج کی آئیڈینٹی پالیٹکس میں کنورٹ ہوئی ہے, جو لیفٹ اسپیکٹرم پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ خود اس کی تھاٹ سے ہر قسم کی فلاسفی آگے سے نکلتی ہے, کیونکہ وہ خود یہی کہتا ہے کہ آئی ایم اے فلاسفر آف دا مے بی, آئی ایم ناٹ سرٹن اباؤٹ اینی تھنگ, آئی کین ایون گو آن ٹو کانٹرڈکٹ مائی اون سیلف. اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں ریشنل ہوں ہی نہیں. سو آئی ڈونٹ بائی نیچے فلی, آئی ایم اے کرٹک آف ہز تھاٹ ایز ویل ان مینی سرٹن نوانسز. لیکن جو اس کا کرٹیک آف جوڈیو کرسچن مورالٹی ہے نمبر 1. نمبر 2 ہز ہسٹوریکل نیریٹو. مارکس کا نیریٹو تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہسٹری کو اس نے ایک کلاس اسٹرگل کے طور پہ بیان کیا, لیکن نیچے اس سے اگری نہیں کرتا. انفیکٹ ہی واز دا فرسٹ ون جس نے بولشیوک ریولوشن سے 20-30 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اس آئیڈیا کو مٹیریلائز ہونا ہے a lot of people have to die and they did die. کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے کنٹرول سارا پریکٹس ہوتا ہے. اس نے کمپیشن آبسیشن کہا تھا اس کو, مارکسزم کو بھی, اور اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا 10 پہ ایک زاراتھوسٹرا میں ایک ایفورزم بھی ہے, I suffer so someone must be guilty. That is the thought of every sick sheep. کہ ہر جو بھیڑ بکری بیمار ہوتی ہے نا وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ میرا قصور نہیں ہے, کسی کا قصور ضرور ہوگا اگر میں سفر. Somehow like that's human nature to associate blame on things because that's what you want to do. Exactly. So he hated all ideals of equality. He was a staunch critic of democracy as well, which I am a proponent of initially. تو کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک ٹرانزیشن اسٹیج سے ڈیموکریسی کو گزرنا چاہیے, which is not the end maybe. تو اسی لیے اس سے ٹوٹلی اگری کرنا, اس کا کلٹ بنا لینا از ناٹ مائی آبجیکٹیو ایٹ آل. اینڈ آئی ڈونٹ فالو نیچے, کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے فالو کرنا از ناٹ دا پوائنٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں ایک اسٹوری بھی سناتا ہوں کہ وہ اسی 10 پہ ایک زاراتھوسٹرا جو میگنم اوپس ہے اس میں اس کا ایک سین بھی ہے کہ اس کے فالوورز جو ہیں نا وہ زاراتھوسٹرا کو فالو کرتے ہیں جنگل کی طرف, اور وہ آتے ہیں تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے, آئی ڈونٹ نیڈ اینی فالوورس. اور وہ مطلب وہ دکھاتا یہ ہے کہ میتھ سائیکالوجی جو ہے وہ ہمیشہ میڈنس کی طرف جاتی ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو ایگزسٹ ایز اے فری سول, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے ہرڈ آؤٹ آف پیپل بیکاز دیٹس وٹ آئی ہیٹ. تو اس کو ہرڈ سائیکالوجی سے نفرت تھی. تو اسی لیے یہ کہنا کہ نازیز اس سے انسپائر ہو گئے, آپ کسی بھی فلاسفی کو کسی بھی طرح مولڈ کر سکتے ہیں, دیٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. تو اٹس ناٹ انٹائرلی ٹرو. جو ول ٹو پاور والی بات تھی اس میں اس کا پاور کا جو ڈومینیشن کی بھی جو جس کو ول ایز یور میکٹ کہتا ہے, وہ اس میں بھی جو ڈفرینس ہے, لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ سیلف اوور کمنگ کی جو بات کر رہا ہے وہ لوگوں کو کرش کرنے کی بات نہیں کر رہا. پھر ریس تھیوری کا اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ ایویڈنس نہیں ملتا. تو اس پہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے اسٹیفن ہکس کی, نیچے اینڈ دا نازیز, یہ ضرور پڑھیں جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو کہوں گا. اس میں کچھ نہ کچھ اس نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ نازیز کی تھاٹ سے اوور لیپ کرتا ہے نیچے کے آئیڈیاز, لیکن میجورٹیرین جو کنسیپشن ہے کہ ساری تھاٹ ہی اس نے انسپائر کی تھی, دیٹ از انٹائرلی رانگ. And I often wonder کہ جب آپ ایک انسان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ یہ تھا, تو یو آر گیونگ لیس اٹینشن ٹو کہ وہ خیالات کیا تھے جو اس کے وجود میں سے گزر رہے تھے. وہ تو ایک انسان ہی ہے جس کے اوپر آپ نے ایک نام اٹیچ کر دیا. So when you attach ideas, names of people, you're kind of doing that idea a little bit of injustice by not passing that through your rational brain and weighing out. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میٹا نیریٹو دینے والے جو فلاسفرز ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے بیکاز دے گیو اے ٹوٹل سولوشن ٹو دی انٹائر پرابلم آف سویلائزیشن, جیسے مارکس نے دیا یا کسی حد تک ہیگل نے دیا, جس کی ٹیلیالوجی تھی کہ انسان جو ہماری سویلائزیشن ہے اس کو کمپلیٹ نالج کی طرف موو کرنا ہے. وہ بایولوجیکل ڈٹرمنزم کے بارے میں بھی ہیگل کا ایک آئیڈیا اینٹو لکی کا, نیچرل پرپز, دیٹ یو آر بورن ود یور نیچرل پرپز. تو ہی آلسو اگریز ود دیٹ بیسکلی. اور لیکن نیچے واز سمبڈی جس کا کوئی میٹا نیریٹو نہیں تھا, سوشل پروجیکٹ نہیں تھا. ہی واز ناٹ ایون اے پولیٹیکل فلاسفر. اس کا آئیڈیا آف پرفیکٹ گورنمنٹ اور سوسائٹی ہے ہی نہیں. کہیں کہیں آپ کو ٹریسز ملتے ہیں جس میں وہ ایرسٹوکریٹک ریڈیکلزم کی بات کرتا ہے.
کہ ایک ایرسٹوکریٹس کی کلاس ہوگی جو آ کے رول کرے گی آن دا بیسس آف دیئر انٹیلیجنس. تو اس کو میں مانتا ہوں, لیکن انٹیلیجنس کو کیسے آبجیکٹیولی سمجھنا ہے کہ وہ کون ہے, اس کا بھی کوئی سلوشن نہیں ہے. سو ہز فلاسفی از ناٹ سلوشن اورینٹیڈ فلاسفی, اینڈ اٹس سبجیکٹ از این انڈیویجول اونلی. ہی واز این انڈیویجولسٹک پرسن, اور وہ موسٹلی سائیکالوجسٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا. کارل یونگ نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے. وہ واز اے ویری فیمس سائیکالوجسٹ, جس کو جان پیٹرسن بھی بڑا کوٹ کرتا ہے آج کل. سو یونگ واز اے ویری اسمارٹ گائے, اور اس نے نیچے کی جو مینٹل کنڈیشن تھی اس کو اینالائز کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہی واز سفرنگ فرام دا وائز اولڈ مین آرکیٹائپ, کہ میں پہاڑ سے اتروں گا اور مجھے سب علم ہو گیا دنیا کا, اب میں سب کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے. اور اس چیز نے ہی نیچے کو میڈنس کی طرف لے جانے پر مجبور کر دیا. اب اس کی میڈنس کے بارے میں بھی ملٹیپل تھیریز ہیں. ایک سفلس والی جو آپ نے بات کی, جس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہی وینٹ ٹو پروسٹیٹیوٹ بیسیکلی, وہاں سے اس نے کانٹریکٹ کیا وہ وائرس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے فادر کو بھی یہ ڈیزیز تھی, کیونکہ اس کے فادر جو تھے وہ ایک پاسٹر تھے. اینڈ نیچے سا ہز برین گیٹنگ ڈیکمپوزڈ بفور ہز آئیز. اور سب سے ٹرامیٹک ایونٹ اس کی زندگی میں یہی تھا کہ جب اس نے پہلا سوال کیا خدا سے کہ اس آدمی نے ساری زندگی آپ کو سرو کیا, اس کو ایسی موت کیوں دی ہے. اور اس کے بعد اس کی تھاٹ ٹرانسفارم ہونا شروع ہوئی. ادروائز اس کی ماں بھی ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ یہ پاسٹر ہی بنے گا, اور اس کو ذلیل بھی اسی بات پہ کرتی تھی کہ باپ کی عزت ڈبا دی ہے تو یہ شرم آنی چاہیے. تو وہ چیز تھی کہ اس نے کہا کہ وہ سفر کر رہا ہے, کیونکہ جو زاراتھوسٹرا کا بیسک سٹوری تھی وہ یہی تھی کہ وہ 10 سال اوپر رہا پہاڑ میں, اور اس نے وہاں پہ ایویلویٹ کیا, پھر نیچے اترا, اور پھر ایک جگہ میلہ لگا ہوا ہے, وہاں جا کے وہ ایک اسپیچ دیتا ہے کہ آپ very similar to a lot of prophets and a lot of exactly yeah because he was Buddha as well. yeah he was willingly imitating a prophet. اس نے کہا کہ I will write something which is counter to the philosophy of the Christ. تو میں کرائسٹ کے بعد آنے والا سب سے بڑا انسان ہوں, ٹھیک ہے. ایگو بھی yeah and he was boasting about whatever he knows as well. تو ایگو کو بہت پسند کرتا تھا. اور اس کی جو ڈے بریک بک ہے اس میں ایک چیپٹر بھی ہے, why do I write such good books. اگلے چیپٹر کا نام ہے why I am so clever. ٹھیک ہے, تو that's what he was hinting. اور وہ آغاز تھا اس کی انیشیل جو سائنس تھے میڈنس کے, جو بعد میں اس کو ایک گھوڑے کو دیکھ کے, وہ جو جس کو دا ٹیورن ہارس کہتے ہیں, کہ اس نے دیکھا ایک گھوڑے کو مار پڑ رہی ہے اینڈ ہی لاسٹ اٹ, اور وہ ہی کلیپسڈ, اور اس کے بعد میں اس کو ہوش نہیں آئی. تو یہ ہے کہ یو کین میک اینی تھنگ آف ہز فلاسفی بٹ ناٹ اے میٹا نیریٹیو ایٹ آل. اور وہ ایسا سلوشن پرووائڈ نہیں کرتا جو سارے معاشرے کو چلا سکے, اور ایسا سلوشن اس پہ میں بھی اتنا یقین نہیں کرتا جو تمام مسائل کا حل ہو. بیکاز کارل پاپر صاحب فرماتے ہیں کہ تھیوری وچ ایکسپلینز ایوری تھنگ ایکسپلینز نتھنگ. تو یہ جو مونزم کا تصور ہے سائنس کے اندر بھی جو پایا جاتا ہے کہ ہم ایک تھیوری آف ایوری تھنگ ڈھونڈ رہے ہیں, یہ آپ کو ایک یوز لیس انڈیور لگتا ہے کہ یہ آگے. دیٹس وائی نیچے کرٹیسائز دیٹ ایز ویل, کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہی مینٹیلٹی ہے, دیٹ یو ہیو ٹو فائنڈ این آل انکمپسنگ سولوشن. اور مجھے تو خیر اتنا نہیں اس سے اختلاف, کیونکہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں یہاں پر تو ویسے ہی سائنس جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. چاہے وہ اسٹیٹ کرافٹ میں اس کو ڈھونڈ لیں اور جگہوں پہ. میں نے ایک جگہ گورنر صاحب سے جا کے سوال بھی کیا تھا اپنے لاسٹ گورنر سے, کووڈ-19 کی پیک تھی اس ٹائم, تو انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو بلایا, تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو کلیرکس ٹی وی پہ بیٹھ کے پھیلا رہے ہیں آج کل کے خاتون کے کپڑوں کی وجہ سے یہ سارا آ گیا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا اینٹی سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کو اگر اسٹیٹ پریویل کرنے دے گی تو تباہ ہو جائے گا سب کچھ. تو وہ مارکس اوریلیس کا بھی ایک اس پہ, جب وہاں پر پلیگ آئی تھی, اینٹونین پلیگ, جس نے آدھی رومن آرمی کو ختم کر دیا تھا, جس کے بعد میں مسلم امپائر وہاں آسانی سے بنی, تو اس نے کہا تھا کہ دا پیسٹلنس از ناٹ مور ڈینجرس دین دا میڈنس ان دا اسٹریٹس. اور وہ میڈنس کیا تھی کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے. سو ایون پیپل لائک ہم سیڈ کہ یار یہ کیا مطلب, اس قدر تو آپ ڈسٹریکٹ نہ کرو لوگوں کو, کاز کو کون پھر صحیح کرے گا اگر آپ یہ سوچیں گے تو. تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں جی, اس میں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ اگر خواتین کے بارے میں ایسی بات ہو بھی رہی ہے, ہمیں ہمیشہ کوئی, اب میں لفظ تو نہیں یوز کر سکتا, لیکن اس نے یہ کہا کہ ہمیں ریگریٹ ہونا چاہیے اپنے اعمال کا. Now this is a sitting governor who keeps this ideology into his mind and propagates it as well. تو سائنس اس سوسائٹی میں بیٹھ کے سائنس کو کرٹیسائز کرنا از آئی تھنک اٹس بیس لیس, بیکاز وی آلریڈی لیک دیٹ اسپرٹ ان آور سرچ اینڈ کویسٹ فار ڈیولپمنٹ. اگر ہم ویسٹ میں کر رہے ہیں تو اور بات ہے, لیکن یہاں پہ اور بات ہے. اسی طرح اگر ہم ویسٹ میں فیمنزم کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اور بات ہے,
بہت سے لوگ جارڈن بی پیٹرسن کو یہاں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں عورت مارچ کے اگینسٹ. میں کہتا ہوں کہ بھائی کوئی سوشل ڈائنامکس دیکھی ہیں آپ نے؟ کانٹیکسٹ ہی فرق ہے. اٹس دا سیکنڈ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف جینڈر گیپ, اور آپ اس کو کوٹ کر رہے ہیں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جینڈر ایکول پارلیمنٹس بن رہی ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھ تو لیں کہ وہ اگر کرٹیسائز کر رہا ہے ایک فلاسفی کو, دیٹ از بیکمنگ دا رول. دیٹس وائی وہاں پر وہ سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یونیورسٹی میں لیکچر نہیں دینے دیتے رائٹ ونگ کو, اتنی سینسرشپ ہے وہاں پہ. یہاں پر اس کا الٹ ہے. تو پہلے اس کو رول بن لینے دیں, پھر ہم بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم تو کنٹریرین ہیں. ہم نے تو صرف میجورٹی کے اگینسٹ بات کرنی ہے, کیونکہ میجورٹی کو جب تک انٹیگنائز نہیں کرتے تو سوسائٹی جو ہے وہ فاشزم کی طرف چلی جاتی ہے. دیٹس وائی. ویسے ویری انٹرسٹنگ, آپ نے کچھ پارٹس میں مینشن کیا کہ دیر از نو یوٹوپین سوسائٹی, اینڈ آئی فائنڈ کہ آپ کے کام میں بھی ایک نظر آتا ہے ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز سم ون ہو پریزنٹس انفارمیشن اینڈ ٹرائز ٹو بی ایز نان بائس ایز پاسبل, وچ آئی گیس وہ نو بڈی از ریئلی غیر جانبدار کوئی ہونا ہے کہ ایک ٹرائی ہی کر سکتے کہ ہو رہ نہیں سکتا کوئی. مگر ڈونٹ یو فائنڈ کہ ایک آئیڈیلزم کوئی پریزنٹ کوئی سوسائٹی کرنا, یوٹوپین سوسائٹی پریزنٹ کرنا, سو دیٹ دیر دا اسٹیپس آر کلیئر ٹو وچ وی ہیو ٹو گو. تو اپارٹ فرام دا کرنٹ فرسودہ نظام کی کرٹیسزم, وہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ ایک سلوشن ہو جو یوٹوپین ہو, اور ڈو یو فائنڈ دیٹس اے یوزلیس ایرنڈ؟ نو, ناٹ ایٹ آل. اس میں ایک بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ انیشیلی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایکچوئل پرابلمس کو اسپاٹ کرنا ہے پاکستان کے جرنلزم میں. بیکاز موسٹلی جرنلسٹ تو وہ بات ہی نہیں کر رہے جو اصل مسئلہ ہے. وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ اب چونکہ ہماری اخلاقیات بہت خراب ہیں اس لیے ہمارا معاشرہ یہاں کھڑا ہوا ہے, وچ از ارریلیونٹ ان دا پولیٹیکل ڈاکٹرن. دنیا بھر میں اس کی ریلیونس بہت کم ہے. ایون انٹرنیشنل اسفیئر میں آپ دیکھ لیجیے, ابھی مودی صاحب گئے ہیں امریکہ, جوائنٹ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہاں پہ. ایک دور تھا جب ان کی امریکہ میں انٹری کا مسئلہ پڑا ہوا تھا. وائی از ہی ایکسیپٹیڈ فائنلی بائی اے میجر پاور؟ بیکاز دے ہیو منی ان دیئر پاکٹ. وٹ ڈز دیٹ ٹیل یو؟ morality ڈز ناٹ ورک ان دی انٹرنیشنل اسفیئر. تو 90% جرنلسٹ جو ہیں وہ اس طرح کی میٹا فزیکل اینٹیٹیز کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے تمہاری تباہی کی. باقی جو رہتے ہیں پیچھے وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل ہماری جو قوم ہے ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. اب یہ تربیت کیا ہے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی, بیکاز جو لا ایک چیز ہے, اگر ایک چیز ہے کہ آپ لا مانتے ہیں, ایک نہیں مانتے ہیں. جس نے لا توڑ دیا اس کی تربیت اچھی ہے نہیں ہے, اس کو پنش کرو, دیٹس اٹ. تو یہ جو میٹا فزیکل اینٹیٹیز ہیں ان کو سیاسی ڈسکورس میں لے کے آنے والے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے پرابلم سپاٹ کرنے والے جو فحاشی سے متعلق ہوں, یا یہ کہہ دینا کہ دراصل 3-4 لوگوں نے پیسے کھائے تھے اسی لیے ملک یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. ابھی خان صاحب فرما رہے تھے کہ امریکن ڈاکٹرز کی جیب میں $200 ارب ہے, میں وہ لے آؤں گا, اکانومی چل پڑے گی. یہ آئیڈیا اس کا, ٹھیک ہے. اور بھی بہت سے سیاسی لیڈران اس طرح کی آئیڈیاز پیش کرتے ہیں. IMF سے پیسے لائیں گے, منہ پہ مار دیں گے, لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, ملک چل پڑے گا. نئے پیسے کہاں سے بنانے ہیں یہ نہیں پتہ. تو میرا 90% سلوشن ہی ایکچوئل پرابلم کو ڈسکس کرنا تھا, کیونکہ اگر ہمیں وہ معلوم ہو جائے تو پھر اس کو سالو کرنا مشکل نہیں ہوتا. اور دوسرا سلوشن جو میں ہمیشہ پرووائڈ کرتا رہا ہوں, جو میرا کسی حد تک آئیڈیل ہے, وہ ریشنلزم ہی ہے. ہر ویڈیو میں آپ ہر ڈسکشن میں دیکھ لیجیے, آپ کو ایک میجر پارٹ اس کا یہ ملے گا کہ میں ریزن کو چاہ رہا ہوں کہ اس کو پاپولرائز کروں ایز اپوز ٹو ارریشنل پیشن. آج کل سیاست کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ لوگوں کے صرف جذبات اور پیشنز ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور بڑی زبردست کتاب ہے جو میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں, امیوزنگ ourselves to death, نیل پوسٹ مین کی. تو اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ اس ایج کے اندر جہاں پہ انٹرٹینمنٹ سائیکالوجی اتنی پریولنٹ ہو جائے گی کہ ٹیکنالوجی کلچر کو ہی کھا جائے گی. ایکچولی جو ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں وہاں بھی اسمارٹ فون ملے گا, یہاں بھی ملے گا. تو جو آپ کی پرسیپشن آف ریئلٹی ہے اٹ از کریٹڈ بائی ٹیکنالوجی. اسی لیے جو ٹیکنالوجی پہ اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کر لے گا وہ جیت جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی نیو نالج مونوپولیز بناتی ہیں. اگر کیمرہ نہ ہوتا تو آپ نہ ہوتے یہاں پہ, کیونکہ آپ نے دنیا جو لوگوں کو دکھائی وہ اس کیمرے کی آنکھ سے دکھائی. اسی لیے کیمرے کی ایجاد سے آپ کی مونوپلی کریٹ ہوئی ہے. اگر یہ مائک نہ ہوتا جس کے آگے میں بیٹھا ہوں تو میں بھی نہ ہوتا, کیونکہ میں اتنا اچھا رائٹر نہ ہوتا جتنا میں براڈ کاسٹر تھا شاید. ایک دور میں پرنٹنگ پریس جب آئی تو جو اورل ہسٹورین تھے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئے, لکھنے والے چھا گئے, نئی نالج مونوپلی بن گئی. اسی طرح جب پاکستان میں پرنٹ میڈیا سے ٹرانزیشن ہوئی الیکٹرانک کی طرف تو جو اینکر اچھا تھا وہ چھا گیا, نئی نالج مونوپلی بن گئی. اوپینین فارمر وہ بن گیا, رائٹر فارغ ہو گیا, اخبار میں لکھنے والا فارغ ہو گیا. اسی طرح پالیٹکس کے اندر بھی سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے نئی نالج مونوپلی بنی ہے.
جو سوشل میڈیا پہ اچھا پروجیکٹ کر لے گا اپنے آپ کو, کریڈیبلٹی ریپلیسز ریالٹی ہی سیز, وہ جیت جائے گا. اٹ از امپاسبل ٹو نو ہو از اسپیکنگ دا ٹروتھ ان سائڈ اے ٹی وی اسکرین, بیکاز پیپل آر جسٹ نوٹسنگ یور جیسچرس, فیس کیسا لگ رہا ہے, کانفیڈنٹ کتنے ہیں, بات کتنے فلو میں کر رہے ہیں, اور کتنی ڈومینیٹنگ اسٹائل ہے بات کرنے کا. all of the things that you are amazing at. مے بی یا بیکاز آئی انڈرسٹوڈ کہ جو ہمارے کنونشنل پاکستان کے انٹلیکچوئلز ہیں, جو میں اپنے آپ کو تو خیر کہتا بھی نہیں ہوں بیکاز آئی ایم یٹ ٹو رائٹ اے سنگل ورڈ, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دے کوڈ ناٹ پروجیکٹ دیئر ورک. یہ نئی نالج منوپلی میں وہ لوگ ہار گئے, ان کا شیئر نہیں ہے اس میں, اسی لیے ان کا اتنا پروفاؤنڈ کام بھی ضائع ہو گیا, اور وہ لوگ چھا گئے جو بالکل سپرفیشل تھے. تو جب اسکرین پہ آ کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ فلاسفی کو پاپولرائز تو کر رہا ہے لیکن سپرفیشلی کر رہا ہے. ان کو پتہ نہیں کہ دس میڈیم از بائسڈ اگینسٹ ریزن, کیونکہ کنسسٹنٹ مینر آف تھاٹ اس پہ پریکٹس نہیں ہو سکتا. آپ جب نیوز لگاتے ہیں پیچھے میوزک آ رہا ہوتا ہے نا, کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ بیکاز دا پرپز ریمین انٹرٹیننگ دا میسز. اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ان اٹ سیلف نہیں ہو سکتی اس ٹی وی اسکرین کے اوپر جہاں پہ آپ پکچر کو پہلے دیکھتے ہیں. ہمارے میڈیا میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے ڈبہ گھما دو, یا پنجابی میں کہتے ہیں پھٹا مار دو. اب پھٹا کیا ہے؟ وہ ہر چیز صرف اور صرف ویژول ریپرزنٹیشن آف دا نیوز ہے. کبھی بھی ہمیں اسکرین پہ کٹ نہیں تھے کرتے پروڈیوسرس جب تک ان کے پاس پھٹا نہیں تھا ہوتا. اگر خالی اینکر بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیر مسٹ بی اے گرافک آن دا اسکرین وچ از موونگ اینڈ وچ از ویری ایستھیٹک اینڈ پلیزنگ ٹو اے ویورز آئے. اسی لیے اکثر ٹی وی سیٹس کے اوپر بلو یوز ہوتا ہے, ریڈ یوز ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان کلرز میں فال کرتے ہیں جو پلیز کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس ساری چیزوں سے جو جس طرح کی سیاسی قیادت نکلی, وہ بھی وہی نکلی جو اس اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے میں بہتر ہو گئی اور جیت گئی. اور جو اچھے بھی تھے وہ ہار گئے اس کی وجہ کہ پروجیکشن نہیں آتی ان کو. تو یو آر وٹ یو پروجیکٹ ایکچولی. اور وہ مارکس کا بھی اس پہ وہ دا جرمن آئیڈیالوجی میں مارکس لکھتا ہے کہ واز اکیلیز پاسبل آفٹر گن پاؤڈر اینڈ دا رائفل, کہ اگر بندوق کی ایجاد کے بعد اکیلیز جتنا بھی تگڑا ہوتا, ایک گولی مار کے گرا دیتے اس کو, تو ٹیکنالوجی اس طرح سے آ کے بیلنس آف پاور کو تباہ کر دیتی ہے اور ایک نئی نالج ہیرارکی والی کلاس انوینٹ کرتی ہے. تو اس کلاس کا حصہ بننا از امپورٹنٹ وچ اور اکیڈیمکس ڈونٹ ایکچولی انڈرسٹینڈ. آپ کو اس میں کانٹرڈکشن نہیں تھوڑی نظر آتی کہ ایک رول ہوتا ہے پاپولرائز کرنا انفارمیشن, جو انسان جو سمجھ لیتا ہے اور پاپولرائز کر سکتا ہے, بٹ ہی از ناٹ این ایکیڈیمک ان دیٹ. آئی کنسیڈر مائی سیلف پلئنگ دیٹ رول آفن. ایون آئی ایم ناٹ این ایکیڈیمک. I mean far more than I am, but intellectual at least. Academic is a word وہ جس کے ساتھ ڈگریاں ایسوسیٹیڈ ہیں unfortunately. یہاں پہ تو وہ پبلیکیشنز اینڈ اسٹف کتنی پیئر ریویوڈ آپ نے جرنلز پبلش کیے ہیں وغیرہ. تو اب اس کے اندر کانٹرڈکشنس یہ بھی ہے کہ ہم پالیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کرزمیٹک لیڈرز اینڈ پاپولزم از واٹ ہیز ورکڈ ان تھرو آؤٹ ہسٹری از ویل, اینڈ آلسو وی فائنڈ دیٹ پالیٹکس جو ہے ایک طرح کی مجھے لگتا تھا نیسسری ایول ہے, جس کے اندر پبلک ریلیشنز از فار مور امپورٹنٹ دین ایکچوئل اکنامک پالیسیز اور تھاٹ اباؤٹ ہاؤ ٹو رن دا کنٹری. تو ہم خود بھی وہ رول جب پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اندر سلوشن یہاں پہ کیا رہ جاتا ہے سیاست میں پروجیکشن. میں بھی پروجیکٹ کر رہا ہوں, آپ بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی سیاست میں کیا سلوشن ہے, ایکڈیمک تھاٹ فارمنگ کے اندر کیا سلوشن ہے, لوگوں کے اندر کرٹیسزم کا مادہ پیدا کرنا, تنقید کا مادہ ان کے اندر انکریج کرنے کے کیا سلوشنز ہیں. الٹیمیٹلی آپ جب پریزنٹ کر دیتے ہیں اپنا آنسر تو ان کو آنسر مل جاتا ہے, تو وہ اگر آپ کی کرزما سے امپریسڈ ہیں تو وہ آپ کی رائے اختیار کر لیتے ہیں. ان کے اندر خود آپ کو کوشچن کرنے کی شاید صلاحیت نہ پیدا ہو, تو اس میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی دس ہیز ٹو بی ایکسیپٹیڈ فلی دیٹ اٹ ول ہیپن ود پروپیگنڈا اونلی, ناٹ ٹروتھ. بیکاز یہ کہنا کہ پروپیگنڈا کو صرف آبجیکٹیو ٹروتھ سے ہم کاؤنٹر کر لیں گے وہ ہو نہیں پائے گا. اور وہ اسی لیے نہیں ہو رہا کہ آپ اسٹیٹس دیکھ لیجئے, جو فار رائٹ ونگ کے ولاگرز ہیں جو ایک پروپیگنڈا کو وینٹ کرتے آئے ہیں ریپیٹیڈلی, ان کا آپ لائک اور سبسکرائبر ریشو اس کو کمپیئر کر لیں لیفٹ والوں سے, لبرل سے, فری تھنکر سے, قریب بھی نہیں ہے اس کے. یہ کیا بتاتا ہے آپ کو کہ جو میس ہے وہ ایموشنل ڈیسیژن زیادہ لیتی ہے. سو ایون پوسٹ مین سیز کہ پیپل ہیو ایموشنز ناٹ اوپینینز اینی مور, کیونکہ وہ اتنا جلدی تبدیل ہوتا ہے جتنا جلدی ایموشن ہی تبدیل ہو سکتا ہے. آپ سو کے اٹھے ہیں, یو آر فیلنگ سیڈ آل آف اے سڈن, شام کو آپ ٹھیک فیل کر رہے ہیں, تو یہ اتنا جلدی جو شفٹ آتا ہے فیلنگ میں, یہ ایموشن میں آ سکتا ہے, اوپینین میں اتنی جلدی نہیں آ سکتا.
If you think Imran Khan is wrong or Nawaz Sharif is wrong, it will at least stay for 2-3 years, 4-5 years. لیکن یہاں تو ایک سیاستدان اٹھ کے بتاتا ہے کہ نہیں وہ باجوہ برا تھا, کل کہتا ہے وہ اچھا تھا. People believe him because they are emotionally motivated. اب آپ نے کہا کہ اس کا سلوشن کیا ہے کہ ہم انسپائر کیسے کریں. وی ہیو ٹو ڈو پروپیگنڈا فار آور اون کاز. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ یہ غلط بات کر رہا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, نو بڈی ول لسن ٹو یو. دس ٹیکنالوجی دیٹ وی آر سٹنگ آن, ایز آئی سیڈ, جو مارشل مکلوون کہتا ہے دا میڈیم از دا میسیج. دس میڈیم از دا میسیج ایکچولی. اور اس میں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کام کا جو رزلٹ ہے اس سے عوام کی انٹلیکچوئل اپہیول ہو رہی ہے اور آر یو ڈمپنگ دیم ڈاؤن. دیٹ از دی اونلی ٹیسٹ. ایک پاپولسٹ کیا کرتا ہے, ہی ڈمپس دا میسز ڈاؤن سو دیٹ دے اسٹاپ تھنکنگ کریٹیکلی, اور وہ کویسچن کرنا بند کر دیں اور ایموشنس پہ سکم کر جائیں. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کام سے جو آڈینس کریٹ ہوئی ہے اس کا ایوریج آئی کیو کیا ہے. دیٹ ول ڈٹرمن یور انٹائر ایفرٹ. یہ کہنا کہ آپ یہ طریقہ کار ہی چھوڑ دیں یا آپ صرف ریسرچ پیپر پبلش کریں یا اوپیڈ لکھیں, جو اچھی چیز ہے اس کا بھی اپنا رول ہے. لیکن آج کل ایک میڈیم جو ٹی وی کا ہے یا سوشل میڈیا کا ہے, اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے, بیکاز اس کے ریڈرشپ بہت کم ہے. اس کی جو ہے وہ اس کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا, وہ انفلوئنس نہیں ہے اتنا اس کا. تو آج کی اسٹیج پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں نے عوام کو یہ بتایا ہے کہ یار یہ کتاب پڑھ لیں, یا یہ جس طرح آپ بھی اکثر ریکمینڈ کرتے ہیں, آپ کی کچھ ویڈیوز میں نے بھی فالو کی ہیں, تو اس میں اسکالرلی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الٹیمیٹلی میں جس آدمی سے بات کر رہا ہوں اس کو کچھ ملا ہے اس کے اینڈ پہ, یا صرف وہ میرا ایک فالوور بن گیا جس نے لائک کیا, سبسکرائب کیا, اور بس وہ مجھے ریگولرلی فالو کر رہا ہے اور مجھے ڈالر مل رہے ہیں. تو دس ہیز ٹو بی دا ڈیسیژن ان دی اینڈ. لیکن یہ کہنا کہ میں پروجیکٹ نہ کروں جو میں جانتا ہوں, یا پاپولسٹ کا طریقہ کار اختیار نہ کروں, یہ پاسبل نہیں ہے. یو ہیو ٹو لرن فرام دوز پیپل اینڈ اوور ٹرن دیئر آن پیرامڈ آن دیئر فیسز, ادروائز اٹ وونٹ ہیپن. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک میس پروڈکشن آف انفارمیشن ہے, اس کے سامنے آپ کا سچ جو ہے نا وہ بہا کے لے جائے گی. بولتے رہیں سچ, آپ کوئی سنے گا بھی نہیں, کیونکہ جو ریپیٹڈلی نظر آ رہا ہے نا وہ سچ ہے. ٹروتھ از ویلیڈیشن ان دا 21st سینچری اونلی. اگر اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 9 لوگ اگری کرتے ہیں کہ ایک چیز سچ ہے, تو آپ جتنا بھی ایویڈنس لے آئیں, اٹ ڈزنٹ اسٹینڈ اے چانس, بیکاز ایون ڈیموکریسی از دا ٹرنی آف دا میجورٹی. بریگزٹ دیکھ لیجیے, 52% نے فیصلہ کیا, غلط کیا, امپلیمنٹ کرنا پڑا, حالانکہ غلط تھا. ایسی پاکستان میں بڑی لیجسلیشنز ہوئی ہیں جو ایک میجورٹی نے کر دی, ایک مائنورٹی کو ایکس کمیونیکیٹ بھی کیا تو پارلیمان سے کیا, سب نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہوا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اسی لیے یہ ویلیڈیشن کریٹ کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پاپولسٹ سے پڑے گا, اور الٹیمیٹلی آپ کے کام کو ایویلویٹ اس طرح کیا جانا چاہیے کہ کیا آپ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں, یا صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خود پڑھو, سوچو اور اپنی کنکلوژن خود نکالو. ہاں, اس کے بعد بھی یہ کہنا امپاسبل ہے کہ لوگ آپ کو کلٹ فالوئنگ کا شکار نہیں کریں گے, بیکاز پیپل آر بورن ود اٹ, سم پیپل آر بورن ود اٹ. ایڈورڈ برنیز نے جو امریکہ کا پولیٹیکل اسپیکٹرم سارا چینج کیا کہ فرائڈ کی تھیئریز کو بیس بنا کے سائیکو انالیسس کو, اس کا بھتیجا بھی لگتا تھا. ہاں, اور ہی واز دا پاپولرائزر آف فرائڈ ان امریکہ بیسکلی. پہلی کتاب بھی اس نے چھپوائی تھی امریکہ میں اس کی. تو وہ سمجھ یہ گئے تھے کہ عوام کا جو ڈارک مائنڈ ہے دیٹ از مور آپریشنل ان پالیٹکس, ریشنل مائنڈ سے زیادہ. اسی لیے اس ایموشن کو اپیل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. اور اس کے بعد اس نے خواتین کو بھی اسموکنگ پہ لگانے کے لیے چیریٹس آف فائر, ہاں وہ جو کیا تھا اس نے کہ وہ آئی گیس ٹارچز آف لبرٹی کہا تھا اس سگریٹ کو, اور وہ بکنا شروع ہو گیا, بیکاز ہی انڈرسٹوڈ ویئر دا سائیکالوجی آف دا میس لائز. سو دس از بیسیکلی اے پریکٹس ان سوشل سائیکالوجی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ جو بھی بات کر لیں, کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو اپنا دیوتا بنا لیں گے, اور اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے, بیکاز دے ریفیوز ٹو اوبے دیم سیلوز, دے ہیو ٹو بی کمانڈیڈ ایز نیچے سیز. دیر از اے ریئلی بیوٹیفل فلم بائی دا نیم آف ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی. اس کے اندر ایک ٹیچر, آئی ہیو ہرڈ آف اٹ, آئی ایم یٹ ٹو واچ اٹ. بیوٹیفل فلم. اس کے اندر ہاں سر, برنگس ٹیئرز ٹو دی آئیز, کو ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر تنقید ہے ایک طرح کی. اور ایک ایجوکیشنل سسٹم جو آلریڈی جو ہمارا فرسودہ نظام ہے اس طرح کی فارمڈ ہے, وہاں پہ اس کے اندر ایک ٹیچر آتا ہے جو کہتا ہے کہ we're going to build great minds, we're not going to get them jobs, we're going to build great minds. تو ایک چیپٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب کے اندر جس کا نام ہوتا ہے میجرنگ پوئٹری, اور وہ گراف ڈرا کر رہے ہوتے ہیں کہ گریٹنس آف اے پوم کو کس طرح میجر کیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے گریٹنس آف اے پوم اٹ کین ناٹ بی میجرڈ دس وے, اینڈ ہی میکس دیم رپ آل دا پیجز آؤٹ آف دا بک. And they all become his followers. So even then it kind of is کہ آپ اپنے کتنے کانفیڈنس سے اپنی انفارمیشن کو پروجیکٹ کرتے ہیں ٹو دا ینگ میلیبل مائنڈ,
so that they can accept it through your confidence, and then perhaps leave a little bit of criticism ka angle or curiosity still alive in them, Exactly. so that the journey is lifelong. Yeah, obviously, yeah, because you can't say کہ یار یہ کچھ لوگ اگر مجھے اس طرح سے فالو کر رہے ہیں تو obviously اگر ایک پاپولسٹ آ کے امپریشن ہی یہ دے رہا ہے کہ حق کے ساتھ میں کھڑا ہوں باقی سب جھوٹ کے ساتھ ہیں، یا سب سلوشن میرے پاس ہیں، یا میں ریوائولسٹ ہوں، یا میں وہ گلوریس پاسٹ کو ری انکارنیٹ کر کے دوں گا، یا پھر جو بھی تم سے اختلاف کرے وہ اصل میں چور ہے، ڈاکو ہے، لفافہ ہے، پٹواری ہے، تو obviously وہ تو us versus them بن جاتا ہے اس میں. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا اور کوئی جس طرح آپ اپنا کام کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں اور کچھ لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں اچھا کام بھی ہو رہا ہے، سو اف دے آر ایلیویٹنگ دا تھنکنگ کیپیبلٹیز آف دا میس، دیٹ از دا بگیسٹ سروس ٹو دا نیشن، بیکاز اف یو ریز اے تھنکنگ سٹیزنری دیٹ از دا ڈیتھ آف آل پاپولزم، آل ٹوٹیلیٹیرینزم، کیونکہ جس کے پاس کتاب ہے اور جو سوچ رہا ہے نا اس کو بیوقوف بنانا از ویری ڈیفیکلٹ. دیٹس وائی دیز پاپولسٹ دے لو a dumbed down audience because they are ready to do anything for them. Even German nation جو ہم ہٹلر کے انڈر بات کرتے ہیں وہ کچھ بھی کرنے کو اس کے لیے تیار ہو گئی، حالانکہ انہوں نے فلسفہ بھی پڑھا ہوا تھا، تاریخ بھی پڑھی ہوئی تھی، اور وہ گویٹا اور اس طرح کے لوگوں کو پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن چونکہ پروپیگنڈا جو ہے وہ میجک کی طرح دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے. اور وہ آئی گیس وہ غریبوں کا استحصال بھی تھا اور بہت زیادہ انفلیشن بھی تھی. بیکاز ویمار ریپبلک ایبسلیوٹلی فیلڈ اینڈ ہی میڈ یوز آف دیٹ. تو وہ آئی گیس ہمارے یہاں پہ انتظار یہی ہوگا کہ انفلیشن اتنی ہو جائے کہ غریب عوام راک باٹم ہٹ کرے، سو دین سم پاپولسٹ نیریٹو ول بی ایبل ٹو گریویٹیٹ آل آف ان کی ڈپریشن ٹورڈز ہمسیلف. ایگزیکٹلی جو ہوا بھی ہے کسی حد تک، کیونکہ 20-30 سال جو 2 پارٹیز چلتی رہیں انہوں نے کوئی آؤٹ گرو نہیں کیا اپنے آپ کو، کوئی ٹرانسفارم نہیں کیا. اس کے علاوہ وہی فیسز دیکھنے کو ملتے تھے، اور نیپوٹزم بھی تھا، عوام سے کنیکٹیوٹی نہیں تھی، یوتھ کے سے کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا. دے لیک دیٹ سویگر امیج جو ٹک ٹاک پہ چل سکے اور جگہوں پہ چلے، اور سویپنگ اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کی چیزیں جو بڑا ایموشن کو اپیل کرے وہ آتی نہیں ہیں. پولیٹیکل کامنٹیٹرز بہت بکواس ہیں، جو ان کی پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے، مشکل اردو استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کمپلیکس آئیڈیاز یوز کرتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر. عام بچہ جو ہے جو اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، اسے کیا پتہ کیا بات ہو رہی ہے. شعر پڑھیں گے مشکل تو وہ بھی نہیں پتہ ان کو کہ اس کا کیا مطلب ہے یار. تو دے ڈونٹ ریلیٹ ٹو دوز. تو بیسیکلی انٹرٹینرز جو ہیں وہ پالیٹکس میں اسی لیے چھا رہے ہیں پوری دنیا میں. ٹرمپ کا رائز بھی، ہی واز اے بیوٹی پیجنٹ ہولڈر جو صرف وہ کروایا کرتا تھا. ہندوستان میں دیکھ لیجیے آدھا بالی ووڈ سیاست میں آ رہا ہے، بے شک اوپر مودی صاحب ہی ہیں لیکن نیچے جو ان کی لوک سبھا ہے اور کافی ڈرامہ ایکٹرز ہیں، بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں. دس از دا رائز آف سیلیبریٹی پالیٹیشنس بیکاز entertainers are going to lead the world because the world is ready to die at the hands of entertainers. And you've embraced this truth اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کے اندر entertainer پیدا کرتے ہیں. A bit of that. لیکن میں اس میں کبھی یہ نہیں کرتا کہ میں میوزک ڈالوں یا وہ کوشش کروں بیکاز I keep it serious. Even میری ویڈیو کوالٹی بھی بہت بکواس ہوتی ہے and that is deliberate because I want to give an impression that this is real life. دس از ناٹ ویری ایستھیٹک، جہاں پہ بیک گراؤنڈ پورا بلر ہوا ہے اور اتنا ایستھیٹک لائٹنگ ہوئی ہے کہ لگے کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی ڈفرینٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. سو آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ ویری ریئل. اور ساتھ ساتھ جو میرا بولنے کا انداز ہے جو کافی زیادہ تیز رہتا ہے اکثر، وہ اسی لیے بیکاز آئی نو نوبڈی از لسننگ. پیپل ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو لسن ٹو ڈریگڈ آرگیومنٹس. دیٹس وائی آئی ڈونٹ اسٹارٹ اے ویڈیو وتھ سیئنگ کہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، امید ہے آپ کے گھر والے ٹھیک ہوں گے، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پہ، اور چلیں آغاز کرتے ہیں. دا گائے از گون آلریڈی، ٹاک ٹو یور سیلف مین. تو یہی ہے کہ آئی نو دیٹ پیپل ڈونٹ ہیو ٹائم، دے امینسلی لیک فوکس. ٹک ٹاک ریل کلچر، سوائپ کلچر، تو اس میں یہ ہے کہ اگر شروع کے 20 سیکنڈ میں پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. سو آئی ڈڈ ناٹ سیک ویلیڈیشن، اور اسی لیے میں وہ کرتا گیا جو دماغ میں آیا. ایون میں نے مانیٹری انٹرسٹ کو بھی خاطر میں نہیں لایا میں، ادروائز اٹ واز ویری ایزی ٹو سائڈ ود دا میس. جہاں 80% لوگوں کی اوپینین تھی وہ بات کرتے آج اس سے بہت آگے ہوتے، بہت امیر ہوتے، لیکن نہیں کی وہ. تو یہ چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہے ان لوگوں سے. خان صاحب سے بھی بہت سیکھا ہے میں نے، اور لوگوں سے بھی سیکھا ہے، اور وہ یہی کہ آپ نے کمپلیکس آئیڈیاز کو سمپلیفائی کر کے بتانا ہے. ہاں، تو جو اکیڈیمکس نہیں کرتے ان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نو اٹس ٹو کمپلیکس، یو آر جرنلائزنگ اٹ، ہر ایک پہ یہ ایکوزیشن لگتی ہے کہ یہ جرنلائز کر رہا ہے. وہ مشیل ڈی مونٹین کہتا ہے کہ جرنلائزیشن از دا برنگز یو کلوزر ٹو دا ٹروتھ. سو آل جرنلائزیشنز آر ناٹ بیڈ بیکاز آپ نے جیسے ہی کوئی چیز ڈیڈیوس کرنی ہے یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود اے جرنلائزیشن.
ادروائز لیٹ اٹ اسٹے کمپلیکس. تو کچھ چیزیں سیکھی ہیں ان سے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ سائیکولوجیکل انالیسس کیا ہے میتھس کا, اور دیٹس واٹ آئی ہیو ڈن. I mean, Einstein also said that making someone who can't simply identify their idea didn't understand the idea completely in the first place. کہ وہ simplify کر کے اگر آپ نہیں وہ ایک طریقے سے بتا سکتے. And there's یہ ساری جو تلخ حقیقتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں, اب اس کو آپ ریکنسائل کس طرح کرتے ہیں اپنی جرنلسٹک انٹیگریٹی کے ساتھ, اور پریزنٹنگ لائک اب ایک آپ نے چیز ریسرچ کی ہے, عافیہ صدیقی کا کیس ہے جس طرح آپ, جس کے اندر آپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ you've taken the Western perspective, but then آپ start اس ویڈیو کو اس طرح کرتے کہ there's only one investigation that's been done, that's from the West for the last 20 years. For the last 20 years. We haven't seen a single interview from his ex-husband or his or her uncle or her ex-husband. So that tells you the story کہ picture کتنی one-sided ہے. And now so they are then accusing how me. do we so اب آپ journalist ہیں اور آپ نے دونوں sides present کرنی ہے, isn't that the job of the journalist to not have an opinion of their own, but you have your opinion, so how do you balance that out? ویل بیسکلی جو ہے جرنلزم وہاں پر ہوتا ہے جہاں میرے سامنے 2-3 گیسٹ بیٹھے ہوئے یا ایک سٹوری ہے, اور میں نے وہاں پر امپارشل ہو کے ہر کسی کو موقع دینا ہے اپنی اوپینین اسرٹ کرنے کا. اگر میں اس میں سے ایک کو کاٹتا رہوں گا, دوسرے کو ٹائم دوں گا, اس کی اوپینین سے اگری کروں گا, دین ایم بائسڈ اور امپارشل, یو کین سے پارشل, سوری. اور اگر میں انالیسس کر رہا ہوں, دیٹ ول آلویز بی بائسڈ بیکاز اٹس مائی اوپینین, اور وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری رائے جو ہے وہ جانبدار نہ ہو, وہ تو رہے گی کیونکہ میں رائے دینے جا رہا ہوں کہ ایک چیز ٹھیک ہے ایک غلط ہے. سو آئی ایم بائسڈ ان دا فیور آف ریزن اگینسٹ ریشنیلٹی, اینڈ آئی آلویز سے دیٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایویڈنس ایک چیز کا مجھے ملے گا اور میں یہ دیکھوں گا کہ پاپولر نیریٹیو اس کے اگینسٹ ہے اور اسٹیٹ بھی اس کو ٹو کر رہی ہے, دین آئی ول بلیو کہ سم تھنگ از رانگ, بیکاز اگر کوئی چیز اتنی مین اسٹریم ہو چکی ہے اور دوسری طرف صرف سینسرشپ ہے, دیٹ پاسز دا ٹیسٹ. تو اسی لیے پھر میں نے یہ کیا کہ باقی سارے لوگوں کو تو علم ہے کہ جو دوسری سائڈ ہے اس کا کیا آرگیومنٹ ہے, اس سائڈ کی کسی نے بات ہی نہیں کی. اٹس این ایفرٹ ٹو برنگ دیٹ آن دا سرفیس اینڈ دا ریسٹ از آن یو. دونوں سائڈز آپ کے پاس ہیں, جو بھی ڈیسائڈ کریں اٹس فائن. ڈونٹ لائک اور سبسکرائب می, I never said that in the میں ایک دو دفعہ کہہ چکا ہوں, مجھے امبیرس ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ انٹرٹین کر دے خود ہی سے لائک. No, but you don't discuss news and stuff, so you can say it, yeah. I can say it, entertainment میں it's okay. I also support all the music and drama and all sensationalism. You're an artist. That's very different. I have problem with people جو کہ یہ بتاتے یہ ہیں کہ this is real life political phenomena, اور وہ ہوتا وہ بھی سارا emotionally charged ہے. That's where my problem lies. Otherwise, I respect artists. I sometimes dip into that area of like I say this is real life, whereas it's just an opinion, and then there's music and everything. I feel a little guilty, but I go like agar ek banda bhi No, you shouldn't. No. You have to see your audience کہ وہ کیسے react کر رہی ہے اور کیا بن کیا رہا ہے. اکثر آپ یہ جو ملینز والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی, آپ نیچے کھول کے دیکھ لیں, کوئی اپنا نمبر لکھ رہا ہوتا ہے نیچے, کوئی کچھ انگیجنگ آڈینس ہی نہیں ہے, کوئی سوچنے پہ کسی کو مجبور ہی نہیں کیا آپ نے. ابھی آپ نے عافیہ صدیقی والا ایک ولاگ مجھے کوٹ کیا ہے نا, اب وہ پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ وہ ایک ہی چیز بنی ہوئی ہے, باقی ساری دوسری بنی ہوئی ہیں, دوسری آپ کو ایک بھی یاد نہیں ہے. وائی؟ بیکاز اٹ از سو پاپولر دیٹ اٹ کانٹ ایمرج آؤٹ آف دیٹ پلیتھرا آف انفارمیشن. سو honestly I didn't میں نے نام سنا ہوا تھا, there was this podcast with the sister that was on the table کہ یہ کرنی چاہیے آپ کو یہ وہ, and then I was like I'm so ignorant about political matters that your video came up, and I was like I finally something will inform me کہ مجھے سمجھ بھی آئے, کیونکہ there's these bite-sized 2-minute videos where people are just expressing their emotions about being a Muslim and how they feel about being and it stays the fact that I sympathize with her. I even said that it's illegal to hold her in the US because that's not where the crime was done. اور دوسرا یہ کہ جو 80 سال کی سزا تھی وہ بھی انجسٹ ہے. تیسرا یہ I did not call her a terrorist even one time in the video, but still the right wing accused me of that because their sentiments are hurt. I don't know why. I think they've already decided. Yeah, you're in the other boat. Exactly. How do you see like with the right wing ideologies kind of rising up and like the liberal values slowly on the decline? Do you see any like اب مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کوئی لبرل بندہ کسی رائٹ ونگ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی نکسیر نہ پھوٹے, چائے نہ گرم ہو, بات بھی کر سکے. وہ تو جنرلی آپ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ آن لائن کر چکے ہوتے کہ یہ اس کیمپ کا ہے, اس سے دور ہی رہنا ہے. کبھی ٹویٹر کے اوپر وہ بات چیت ہو جائے یا وہ اگر اکٹھے بیٹھے ہو تو شاید ہاتھا پائی میں کنورٹ ہو جائے وہ چیز. تو ہاؤ ڈو یو سی لائک ویئر ڈو کوئی ایسا ہے کوئی اسٹریٹجی جس سے ہم
ایکسیپٹینس آف پلورلزم، پلورلسٹک سوسائٹی ایک فارم بھی کر سکیں جس کے اندر ایک دوسرے کے ہم کم از کم کانورسیشن میں بیٹھ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں نہیں، اس میں آپ نے جس طرح کہا کہ دا رائز آف دا رائٹ ونگ، آئی تھنک دے ہیو آلریڈی بینگ ریزن اینڈ شائننگ ان دا اسکائی جب سے یہ ملک بنا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں اس طرح سے کاؤنٹر. ایون پیپل لائک ایوب خان جو بڑا اتھارٹیرین قسم کا جرنل تھا، اس نے بھی جب فیملی لا آرڈیننس پاس کیا اور چیزیں کی، اینڈ پہ اس کو بھی سمجھ آئی ہے بھائی پنگا نہیں لے سکتے ان سے. بھٹو صاحب کو بھی دیکھ لیجیے، انہوں نے بھی اپیز کرنا ہی پڑا ان کو اینڈ پہ، کلرجی کو ساری. انہوں نے بھی وہی کہا کہ جی وہ ہندوستان کا جنگوئزم پھیلایا، پی این اے کو اپیز کرنے کے لیے رائٹ ونگ باتیں کیں، لیجسلیشنز بھی کیں، جمعے کی چھٹیاں دیں. ایک ٹائم پہ کہا کہ میں جو ہے وہ شراب پیتا ہوں، کسی کا خون نہیں پیتا، بعد میں وہی شراب بین کر دی تاکہ رائٹ خوش ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہوا، اینڈ پہ اسی رائٹ نے تحریک چلائی، لٹکا دیا ان کو. تو جو بھی ان کو اپیز کرنے کی کوشش کرتا ہے مارا جاتا ہے. کل کو خان صاحب نے اتنا بڑا فنڈ دیا مدرسہ حقانیہ کو، سمیع الحق صاحب کے مدرسے کو، اگلے سال انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا یہ یہودی ایجنٹ ہے. اسی طرح اور بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے، نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجیے، انہوں نے بھی آئی جے آئی جب بنی تو یہ سب ان کے ساتھ ہی تھے اس طرح کے لوگ، اور کہا کہ میں امیر المومنین بنوں گا بائی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، اور بعد میں جا کے انہی کے اوپر توہین کے الزام بھی لگائے انہوں نے، سب کچھ کیا. سو آئی ہیو اٹ واز کلیئر ٹو می فرام دا فرسٹ ڈے that this is a lost battle. We have already lost. They are going to win. It is clear to me. I'm not under a delusion کہ میں اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دوں گا اور سارا سوشل آرڈر بدل دوں گا. Not at all. I don't think that I'm an agent of change here. اور کوئی ایسی ریولیوشن آ جائے گی جس سے سارا معاشرہ اپرائزنگ کی طرف چلا جائے گا. No, that can't happen. It's completely pessimistic. And I totally realize that. But I'm somebody who would say no in terms of surrendering peacefully. I see them as my absolute enemies, and they want to remove me, eliminate me. I want the same for them. تو وہ اسی لیے کہ میں I'm not under that liberal delusion as well کہ let the intolerant exist. No, you have to remove the intolerant, otherwise all tolerance would be lost. وہ eye for an eye will leave the world blind though. Well, that sounds right as far as a metaphor is concerned or a proverb is concerned. بٹ بیسیکلی اگر 1930s میں انڈر دا ویمار ریپبلک کوئی آ کر کہتا کہ یار یہ ہٹلر کا بھی ایک سیاسی نظریہ ہے نا، اس کو چلانے دو تحریک، سول لبرٹیز ہونی چاہیے، پولیٹیکل لبرٹیز ہونی چاہیے. تو جس نے بھی وہ بات کی اسی نے مروایا جرمنی کو. تو کارل پاپر کی کتاب ہے اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز، اس کا تھیسس یہی ہے کہ کسی بھی ایسے آئیڈیا کو جو کہ ٹالرنس کے خلاف ہو اس کو ایگزسٹ نہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام آئیڈیاز کی رسپیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز فریڈم کو تھریٹن کر رہی ہے نا، ریموو دیٹ، ڈیمینش دیٹ، کرش دیٹ. اینڈ آئی بلیو ان دیٹ بیکاز جو میرا پرپز اور موٹیویشن تھا اس سارا کام کرنے کا، جو میں نے شروع کی، اور میں نے آغاز بھی بڑا تھریٹننگ قسم کا کیا کہ وہ شروع کی جو 2-4 ویڈیوز تھیں دے ور ویری پرابلمیٹک فار دیم بیکاز آئی واز اے نو بڈی بیک دین، تو اٹ واز مور ایزیئر ٹو ڈریگ می ان ٹو تھنگس. لیکن وہ میں نے کی اس لیے کہ آئی واز سک آف دیم. مجھے اپنی اوپینین مین اسٹریم میں نہ نظر آتی تھی اور نہ ان کو کوئی بھی آئیڈیا چیلنج کرتا ہی نہیں تھا کوئی ان کو. سو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو دس فار مائی اون سیلف اونلی، ناٹ فار پیپل. اور نہ ہی میں لوگوں کی تبدیلی کے لیے کام کرنے آیا تھا یا ان پہ احسان کرنے کے لیے کہ آپ کو میں سچ بتاؤں گا. نو، اٹس جسٹ اے پروکلیمیشن آف مائی اون آئیڈیاز. آئی ایم جسٹ تھنکنگ لاؤڈلی اینڈ اف نو بڈی اگریز ود می اٹس ٹوٹلی فائن ٹو می. I find your courage very admirable in that matter from the first time I've seen your video. But I often find it hard کہ اگر اس طرح جس طرح آپ سوچتے ہیں اس کے اندر اگر ڈیفیٹزم اتنا زیادہ ہے ٹورڈز آلریڈی جو سچویشن ہے تو وہ نائلزم میں نہیں کنورٹ ہو جائے گی کہ آپ کی ڈیزائرز اور آپ کے جو پرسوٹ ہے اس وہ میننگ لیس ہے، دنیا میننگ لیس ہے. جو بیسکلی نیچے اور شوپنہار کے درمیان بھی جو یہ کانفلکٹ چلتا تھا وہ آپ کے دماغ میں نہیں اس طرح اجاگر ہوا کبھی؟ ہاں، چلا ہے کافی عرصہ. اور وہ اسٹیٹ جو ہے اٹس ویری تھریٹننگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ڈسٹرائز یور انٹلیکچوئل اینڈ مینٹل بیلنس بیکاز اف یو ڈونٹ ہیو دا پرپز ٹو گیٹ آؤٹ آف یور بیڈ ان دا مارننگ یو ول لوز ویلیو آف آل تھنگس. اگر آپ کے گھر میں بڑی سے بڑی گاڑی پارک ہوئی ہوئی ہے یا بڑی سے بڑی نوکری ہے، ہر چیز میننگ لیس لگے گی، تو وہ جو گروتھ ہے اس کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی. تو اٹ از اٹر میڈنس. نیچے نے بھی اسی چیز سے وارن کیا تھا یورپ کو کہ یہ جو ڈیجنریٹ ویلیوز ہیں میننگ لیسنس کی طرف لے جائیں گی ہمیں. وہ جو ڈیتھ آف گاڈ اس کا تھا وہ بھی بیسیکلی اٹ واز ناٹ بلاسفیمی، وہ ایک کرائسس کو ہنٹ کر رہا تھا کہ یو ہیو کلڈ گاڈ بائی کلنگ دا میننگ ان لائفس. تو وہ کہتا ہے کہ مین کین بیئر آلموسٹ اینی ہاؤ ایز لانگ ایز دیر از میننگ ان سفرنگ.
تو ہر قسم کی سفرنگ انسان جھیل سکتا ہے اگر کوئی پرپز، ہائر گول، ٹرانسینڈنٹل میننگ ہو اس کا. تو اٹ واز کلیئر ٹو می کہ وہ کافی کیوس ہو سکتا ہے اس چیز سے، بٹ آئی کمپنسیٹڈ دیٹ بائی اچیونگ پرسنل پاور. بیکاز دیٹس دا میننگ. یا ناٹ دی اینڈ، اختیار حاصل کرنا. not the end basically, yeah, but the proselytizing of your ideas feels good. When what you think and what you rationally think, if there are other thinking individuals and they form an alliance with you, not on the basis of becoming a herd, but thinking individuals basically, it feels good then because your power is growing. So even Nietzsche bhi ye kehta hai ki what is happiness? The increase in power. So I thought کہ نائلزم جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ویکر مائنڈ پہ آتا ہے، کیونکہ نائلزم بھی اسی اسٹینڈ پوائنٹ سے آ رہا ہے کہ دنیا کے باہر سے ایک میننگ آئے گا اور میرا دماغ ٹھیک کر کے دے گا مجھے. ایون دیٹ از اویٹنگ اے ٹرانسینڈنٹل میننگ اور سولوشن ٹو لائف. سو یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ فائنڈ دیٹ میننگ اینڈ اٹس ناٹ دا ٹاسک آف ایوری انڈیویژول، اونلی اے ہینڈ فل آف پیپل کین ڈو دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دا اسٹرینتھ آف یور مائنڈ کوڈ بی measured by the amount of truth you can endure. یہ نیچے نے کہا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ سچ جاننا چاہتے ہیں لیکن ان کو مل نہیں رہا. بہت سے لوگ اس ڈیلوژن کے انڈر بھی ہوتے ہیں کہ یار ہم اویئرنیس پھیلائیں گے اور ہم یہ بتائیں گے ان کو. دے نو دا ٹروتھ آلریڈی، دے آر ڈینائنگ دیٹ. Ignorance is bliss. Yeah, because it doesn't suit them. کیونکہ اگر وہ اس ٹروتھ کو مان لیں گے تو یا دماغ خراب ہو جائے گا یا پرسنل پاور چلی جائے گی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر 51% پاکستانی اس کو انسان سیکولرائز کر لے تو ہر مین اسٹریم لیڈر سیکولیرٹی کی بات کرے گا. بیکاز آل پولیٹیکل لیڈرز آر ناٹ سیلنگ اسلام، دے وانٹ پاور الٹیمیٹلی. سو دیز آئیڈیالوجیز آر ناٹ دا پرابلم جو بہت سے ہمارے ریڈیکل لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں سلوشن کے طور پہ. تو مجھے وہ کلیئر ہے کہ الٹیمیٹلی پاور از دا گول آف آل پالیٹکس، اور اس کے لیے اگر ہم ایک میس ایسی بنا لیں جو تھنکنگ انڈیویجولز ہوں، جن کی ایک الائنس بنے اور وہ 51% تک جا سکے کسی دور میں، سو دین وی کین چینج تھنگز ایز ویل. بٹ میرا پرسنل لائف کا جہاں تک میننگ کا تعلق ہے تو وہ یہی ہے کہ جو انفلوئنس تھا اور چیزیں تھیں اس سے کچھ بہتر ہوا. اور دا ریسٹ کانٹ بی سیڈ آن دا کیمرا مے بی. I often wonder کہ اگر کوئی ٹرانسینڈنٹل میننگ نہیں ہے تو اگر جسٹ the magnitude of power that you're obtaining through probably like the reciprocation of your opinion through the audience or through people as they live through your ideas, is that the transcendental meaning کہ یہ میرے جانے کے بعد بھی یہ خیالات جو ہے میں نے propagate کیے ہیں تو وہ بھی رہیں گے کہ you've marked yourself in history، تاریخ میں اپنے آپ کو گاڑ دیا ہے، اور وہ شاید مانی ہے. نہیں اس میں لگتا تو ہے اچھا، اٹ ساؤنڈز ویری گڈ، لیکن کبھی یہ والا اینگل اپیل نہیں کیا. بہت سے لوگ بتاتے ہیں مجھے کہ یار میری ایک لیگیسی ہوگی، اور یہ میری نہیں ان کی، کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ لکھا اور وہ سب کیا. تو آئی لائک دیٹ، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ مائی انٹائر سینس آف ریالٹی از کمنگ آؤٹ آف مائی برین، اینڈ وین مائی برین ہیز ڈائڈ اٹ ڈزنٹ میٹر وٹ ایور ہیپنز آفٹر دیٹ. تو مجھے یہ علم ہے کہ اف آئی ایم گون، اور کیونکہ لائف میں اور ڈیتھ میں صرف کانشیسنیس کا فرق ہے. وی آر دی اونلی انڈیویژولز ہو نو دے آر گونا ڈائی. اگر ہمیں نہ پتہ ہوتا تو ہم زندہ بھی ہوتے تو اٹ واز ڈیتھ بیسکلی، بیکاز دا ریئلائزیشن دیٹ لائف از اے ٹیلیالوجی ناٹ اے ٹوٹالوجی، وہی بہت تھی ہمارے لیے جاننے کے لیے کہ موت کیا ہے کیا نہیں ہے. تو بیسیکلی مجھے یہ علم ہے کہ آفٹر آئی ایم ناٹ کانشیس، وٹ ایور ہیپنز آفٹر می آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا، یا ابھی جس طرح وہ ٹائٹینک والا ہوا ہے سبمرسیبل والا قصہ، تو ایک نیشنل ڈبیٹ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں بیکاز دے ور بلینئرز، کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اچھا ہوا مرے ہیں اور یہ وہ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان سے سمپتھائز کرنا چاہیے. مجھے تو پوری ڈبیٹ ہی میننگ لیس لگتی ہے بیکاز دوز پیپل آر گون. وٹ ایور یو سے از جسٹ این انٹرپریٹیشن آف وٹ ہیز ہیپنڈ. سو اٹس اے مورل کوسچن اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان دی آبجیکٹیوٹی آف morality بیکاز نیچے کہتا ہے کہ morality از دا سائن لینگویج آف ایموشنس. Because there are things that feel moral. Now there is no objective evidence of feeling basically, is it good or bad. So he says that there is no moral phenomena, only moral interpretation of phenomena. If a murder has taken place, in itself, the thing in itself, whether it's bad or good, the nature hasn't told you. You have said, oh, that's bad. So it's a sign language, your mind has signified something
and you translated that into action. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ فطری طور پہ ہمارے اندر جو اخلاقیات موجود ہوتے ہیں Innate morality ہے. innate morality کہتے ہیں, اس میں آپ بلیو نہیں کرتے ہوں گے نا پھر تو, مطلب there is no morality, if it's all subjective it must be. So Will Durant کی آپ نے, میں نے آپ کو heard you mention him when I read one of his books, the greatest minds and ideas of all time. I see, yeah. It's a short one. It's a short one, easy for me to do. وہ story of civilization تو volumes ختم ہی نہیں ہوتی, gets into very detailed political maneuvers, but اس کے اندر ایک ایسے ہے the greatest peaks of human progress, اور اس کے اندر ایک تھرڈ پوائنٹ ہے یا فورتھ پوائنٹ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ تھا جب دو لوگ لڑے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لڑائی ہاتھا پائی کے ذریعے اس کو سلوشن ڈھونڈنے کی جگہ ہم ایک تیسرے بزرگ کے پاس جا کے اسے کہیں گے تم فیصلہ کرو. تو اب وہ تیسرے بزرگ کو ان نے مورل اتھارٹی نہیں دی اوور دا سچویشن. اب وہ ویدر اٹس اباؤٹ یو نو ریجنل ڈسپیوٹ اوور ٹیریٹوریلزم اینڈ اسٹف, تو وہ اینڈ میں وہ اخلاقی پہلو اس کے اندر کوئی انٹویٹیولی ہوں گے جو وہ انڈرسٹینڈ کر کے یہ اپلائی کرے گا. نہیں, آبویسلی آئی مین یو کانٹ ریئلی کمپلیٹلی ریجیکٹ دی آئیڈیا آف انیٹ morality, اور میں تو کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے برین سے یہ ایمرج کیا ہے نا, دیٹ شوز کہ دس از بایولوجیکلی انگرینڈ ایز ویل. لیکن اب اس میں یہ کہنا کہ جو میرے دماغ میں ایمرج کر رہا ہے سارے اس پہ بلیو کریں, دیٹ از اے سپرفیشل آرگیومنٹ, بیکاز اگر آپ کو انیٹ مورل سینس ہے تو کسی اور کی شاید تھوڑی سی اس سے ڈیفر بھی کرتی ہو. تو یہ جو آئی مین پوسٹ ماڈرنزم کی اس بہت بڑی کنٹریبیوشن, حالانکہ میں پوسٹ ماڈرنسٹ نہیں ہوں اور مجھے کچھ آئیڈیاز سے اختلاف بھی ہے اس کے, لیکن وہ ٹروتھ کے بارے میں جو ان کا پرسیپشن ہے وہ ہلا دیتا ہے دماغ کو ایک بار, کہ وہ جو نیچے کا ہی انسپائرڈ ہے کہ اس نے کہا کہ یو ہیو یور وے اینڈ آئی ہیو مائن, ایز فار دا رائٹ وے اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو یو ہیو یور ٹروتھ, آئی ہیو مائی ٹروتھ. تو جب آپ یہ سوچ لیں کہ میرا جو سچ ہے وہ حتمی نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کو سوشل آرڈر نہیں بنانا یا فورس نہیں کرنا کسی پہ, تو دین اے لاٹ آف پرابلمز دے گیٹ سالوڈ بائی دیم سیلوز. اسی طرح ویسٹرن اور ایسٹرن morality بھی بڑی مختلف رہی ہے, کیونکہ ویسٹ کے اندر ڈسینٹ کرنا, اختلاف کرنا واز مورل, کیونکہ گریک سوسائٹی کی ویلیو یہ تھی, اور وہ بھی جیوگرافی سے کنیکٹڈ ہے. ویری انٹرسٹنگ. اس پہ ایک کتاب بھی ہے جیوگرافی آف تھاٹ رچرڈ نسبت کی, اٹس اے پروفاؤنڈ بک, اینڈ آئی ایم تھنکنگ ان دوز لائنس کہ شاید کبھی کچھ لکھوں اس بارے میں, کیونکہ نیچے نے بھی اس کو بیانڈ گڈ اینڈ ایول میں تھوڑا بہت ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کچھ معاشروں کی مختلف moralities وہاں کی جیوگرافی سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں, بیکاز اٹ پروڈیوسز اے سرٹن کائنڈ آف انڈیویجول. تو جیسے لینڈ لاک افغانستان ہے تو اس کی جو ویلیوز ہیں وہ اسی لیے کہ وہاں پر پورٹ سٹیز میں کوئی باہر سے ہسٹری میں لینڈ نہیں کر رہا تھا, دے ڈڈ ناٹ سی ڈائیورسٹی. اگر آیا صرف انویڈر آیا اور اس نے آ کے ڈنڈے کے زور پہ منوا لیا. گریس میں ایسا نہیں ہو رہا تھا, بیکاز گریس واز اے پورٹ یو نو سراؤنڈیڈ بائی پورٹس. تو وہاں سے جب چائنیز ٹریڈرز آیا کرتے تھے اور آتے تھے, پرشینز آتے تھے, تو دے یوز ٹو کانٹیسٹ ان آئیڈیاز. تو وہ جو کریٹیکل تھاٹ تھی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, اور پرسنل ایجنسی کی سینس ہمیں گریس میں دکھائی دیتی ہے انسان کے آغاز پہ. چین میں morality بالکل مختلف ہے, کیونکہ چین میں اسیملیشن اور ہارمنی از مورل. You know, dissenting and disagreeing with your elders is looked down upon. That's why communism works there perfectly, because the geography and the thought prevalent in that geography is suitable to communism. اسی لیے کہ وہ انڈیویجولزم کی بات نہیں کرتا, تو کنفوشین سوسائٹی کے اوپر کمیونزم امپوز کرنا بہت آسان تھا. They were already ready. آ کے لے جاؤ بس ہمیں, اور ہم تو تیار ہیں. وہ خوبصورت, کیونکہ اس میں خدا نہ خواستہ ہمیں ویسے جانوروں سے انسان کو کمپیئر تو کرنا نہیں چاہیے, لیکن ایک کانگو ریور کی ایگزامپل بھی دی جاتی ہے جس کے اندر بنوبوز اور چمپینزیز جو تھے وہ اکراس دا ریور ایک ہی جینیولوجیکل اینسیسٹر ایگزسٹ کرتا تھا. دے ور بوتھ بیسکلی لیٹس کال دم چمپینزی اینسیسٹر. تو وہ جو تھا ان کو کانگو ریور کے اکراس جب وہ ڈیوائڈ ہوئے تو ایک طرف آپ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ تھیں, اور دیر واز اے انفلکس آف آل سورٹس آف فوڈ, سو دے ورنٹ اسٹافڈ. تو وہاں پہ جو جس طرح کی سوسائٹی, کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ جانور ہے, لیکن جس طرح کی سوسائٹی ہوئی وہ میٹریارکل ان نیچر نکلی. اور چمپینزیز دوسری طرف جہاں پہ ان کو ریسورسز کے اوپر لڑنا پڑتا تھا, تو وہاں پہ وہ گروپس میں فارم ہو گئے. اگر کوئی اور گروپ کا بندہ اندر آتا ہے اس کو چیر پاڑ کے کھا جاتے ہیں, اس کے وائلنٹ قسم کی ایک اسپیشی بنا, جبکہ ان کا اینسیسٹر سیم تھا. تو وہ جیوگرافیکل تھنگ آلسو اپلائز ٹو آل آرگینزمز. دیٹ کوڈ بی اے نوانس. تو یہی ہے کہ یہاں پر جو وٹ آئی واز سیئنگ کہ اگرینگ اینڈ اسیمولیٹنگ ود دا سوسائٹی واز اے ورچو, وہاں پر نہیں تھا. اسی لیے پاکستان کے اندر بھی جس نے مختلف بات کی, جس نے ڈسینٹ کیا,
یا جس نے کرٹیکل تھاٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اسے کہا کہ یہ وہ گن پہ بیٹھنے والی مکھی ہے، اس کو تو صرف برائی دکھائی دیتی ہے، اس کے پاس سلوشن نہیں ہے. کیونکہ ہم کلچرلی ڈسینٹ کو برا سمجھتے ہیں. اسی لیے کیونکہ وہ جو سلوشن اورینٹڈ بات کرنے کا اسٹریس ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ ہی اس مینٹیلٹی سے رہا ہے. ادروائز ریسرچ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو کاؤنٹر کر دو اینڈ ڈیولپ سم تھنگ وچ از ڈفرنٹ دین دیٹ. تو میں جب بھی بات کرتے ہوئے کسی کتاب کو کوٹ کرتا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بہت دفعہ ٹویٹر پہ بھی اور جگہ پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے کہ یار یہ 4 کتابیں پڑھ کے سنا رہا ہے یا یہ کر رہا ہے. تو اب وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ میں نے کاربن کاپی کریٹ کرنے کی کوشش کی، ایک تھیسس کی، جس میں لٹریچر ریویو میں کیا ہوتا ہے، یو سائٹ ایگزسٹنگ ورک اینڈ دین ریلیٹ دیٹ ٹو یور سوسائٹی اینڈ ڈیولپ اے کنکلوژن. پلیجرزم کا بھی شعور نہیں ہے نا یہاں پہ. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پڑھ کے سنا رہا ہے، جبکہ ایگزسٹنگ ورک سائٹ کرنے کے بغیر آپ کہانی سنا رہے ہیں صرف. بیکاز فلاسفی از کنسسٹنٹ ان مینر. آپ نے جو پہلے تھاٹ ایگزسٹ کرتی ہے اس پہ بلڈ کرنا ہوتا ہے، چھلانگ نہیں ایک دم سے مار دینی ہوتی کہ کہانی سنا دی ہے تو اس سے پہلے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو بیسکلی ہمارے یہاں پہ سوسائٹیز جو تھیں وہ اگریمنٹ کو پسند کرتی ہیں، بڑوں سے اختلاف نہیں کرنا، بدتمیزی ہو جائے گی، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا، ہاں وہی والا کہ رسپیکٹ جو ہے وہ ڈسینٹ کو کینسل کر سکتی ہے. تو اسی لیے وہ ڈسینٹ نہیں کرنا. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کنشپ گروپس والا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ میں نے کیا تھا ایکسپلین کہ 75% پاکستانیز نے کنسینگوینیس میرج کی ہوئی ہے، خاندان میں شادیاں، کزنوں سے شادیاں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کنشپ گروپ سے مرج کر جاتے ہیں. تو ڈیموکریسی ایسی اسٹیٹ میں امپاسبل ہے جہاں انڈیویجولی نہیں ہے. میرا ایک ووٹ ہے، اس کی وقت کا مجھے فردیت کے بغیر نہیں ہے. مطلب والد صاحب نے کہہ دیا اتنے ووٹ پا جا کے، تو میرے پاس گھر میں وہ لبرٹی نہیں ہے سوچنے کی، تو میں اسٹیٹ کرافٹ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. سو سوشل کنڈیشننگ از ویری امپورٹنٹ. لوگ کہہ دیتے ہیں اٹھ کے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکال دو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو بھائی وہ 48 سے پہلے تو وہ سیاست میں تھے ہی نہیں. اس سے پہلے آپ لوگ جو کرتے رہے ہیں کہ ترکی کی خلافت قائم رہنی چاہیے اور وہ سارا کچھ، وہ کون کر رہا تھا؟ یا یہ جو کزنوں سے شادیاں کروا رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمارا جو سوشل آرڈر ہے اس میں بھی بہت بڑا راٹ ہے. پاکستان ہارڈ کنٹری آنا تو لیون کی بک ہے، اس میں وہ زیادہ اسٹریس کرتا ہے جو سوشلی وائلنس ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کی فالٹ لائنس جو ہیں. دیٹ شوڈ بی ریڈ. کیا کہتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک ویلیوز یہاں پہ ویسے ہی ایک انوائرمنٹ اور کانٹیکس کنسیڈرنگ دا ڈائنامکس دیٹ ایگزسٹ ان دس سوسائٹی، وہاں پہ یہاں پہ فلرش کر ہی نہیں پائیں گی، کیونکہ ہمارے فیملی اسٹرکچرز، فیملی یونٹس اور اس طرح کی اتھارٹیرینزم ود ان دس فیبرک آف سوسائٹی ہی ایسے ایگزسٹ کرتی ہے. تو پھر سولوشن کیا ہے؟ جو وہاں پہ کمیونزم چائنا میں چلتا تھا، تو یہاں کے لیے کیا بہتر آپ کو لگتا ہے؟ یہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں لگ رہا یار. لیکن بیسیکلی دا بگیسٹ تھنگ دیٹ آئی سیڈ ارلیئر ایز ویل کہ اس میں یہ ہے ٹو کریٹ اے کمپلیٹ انڈیویجول جو کہ کانشیس ڈیسیژن میکنگ تو کر سکے نا، جس کو ایٹ لیسٹ سوشل کانٹریکٹ کی تو سمجھ ہو، کیونکہ ایکشن سے پہلے اس تھاٹ کو انٹرنلائز کرنا پڑتا ہے. میں اسی لیے بہت سے اپنے دوستوں سے اختلاف کرتا ہوں، سوشلسٹ دوستوں سے، اور وہ گڈ ول میں کرتا ہوں، ان کو کینسل کرنے کے لیے نہیں، حالانکہ کافی اس پہ بھی آؤٹریج آیا. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزدور کو جگا کے انقلابی بنا دیں گے، تو پہلے اس کا جو فلسافیکل شفٹ ہے اس کے دماغ کا، وہ کریٹ کرنے کے لیے جو ہوا تھا فرینچ ریولوشن، اس سے پہلے اگر نہ ہوتا والٹیر یا روسو تو نہ آتا وہ ان کو ایک دم خواب نہیں آئی کہ ہم نے چرچ کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کلرجی کے اگینسٹ ریوولٹ کر دینی ہے. فرسٹ یو میک دیٹ مائنڈ وچ از ریڈی ٹو ریوولوشنائز. یو کانٹ کنونس سم ون ٹو برنگ اے ریوولوشن، اٹ کمز فرام دی ان سائڈ. ٹھیک ہے، اگر میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ میرے پہ آپریشن ہو رہا ہے، آئی کانٹ بیکم اے ریوولوشنری بائی آرڈر کے کوئی حکم دے دے کے چلو تحریک چلاؤ. اسی لیے خان صاحب والی موومنٹ نوز ڈائیو کر گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپرفیشل گراؤنڈس پہ کھڑی ہوئی تھی، میننگ نہیں تھا اس اسٹرگل میں سوائے ایک پرسنالٹی کی پریولنس کے. اسی لیے وہ 2-4 دن رکی اور پھر ختم ہو گئی بعد میں. تو یہ چیز ہے کہ وہ دماغ کریٹ کرنا جو سوشل کنڈیشن کو چینج کرے، وہ کریٹیکل تھاٹ سے ہو سکتا ہے، جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں. تو اگر عوام کنونس ہو گئی، پہلے تو کنونس تو کرو ان کو. وہ جو سول وار ہوئی تھی امریکہ میں 1865 میں، تو اس کے بعد وہ چومسکی بھی کہتا ہے سب سے مشکل ٹاسک سلیو کو کنونس کرنا تھا کہ ہی از فری، بیکاز دے ور سیئنگ کہ وی ہیو بین آن دا پلانٹیشنز فار ایور، ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. تو اس نے کہا کہ نہیں، لبرٹی از مور ویلیویبل. لوگ کہا کرتے تھے اور وہ مانتے نہیں تھے. سو ٹو کنونس پیپل دیٹ دیئر پولیٹیکل ایجنسی از سپیریئر ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ آل دا اسٹیٹ کرافٹ. سوشل کانٹریکٹ یہ ہے کہ آپ نے ریاست کو نوکری دی ہے، وہ ملازم ہیں آپ کے،
آپ ریڈ لائن ہے وہ نہیں ہے. اگر یہ سمجھا دیا تو وہ اس کے بعد جو نکلے گا وہ سلوشن ہے. بیکاز اٹ ہیز ٹو کم فرام دا پیپل. آئی اور یو کین ناٹ امپوز اینی سولوشن آن دیز پیپل. اگر کسی صحافی نے یہ بتانا شروع کر دیا کس کو ووٹ ڈالنا ہے تو وہ تو تباہ کر رہا ہے عوام کو. وہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں 90% یہی ہو رہا ہوتا ہے. ہم سے بھی یہ سوال ہوتا ہے جہاں جاؤ ووٹ کس کو دیں پھر. مطلب اٹس این انسلٹنگ کوسچن. لمز میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا وہاں بھی اور جگہوں پہ بھی. اٹس لائک سیئنگ کہ میں نے صبح کیا ناشتہ کرنا ہے پلیز مجھے بتا دیں. اٹ ہیز ٹو بی اے پرسنل چوائس. اف یو کانٹ ڈیسائڈ دیٹ ود یور اون ریشنل فیکلٹی یو ہیو آلریڈی فیلڈ. ڈونٹ آسک می اینی تھنگ. تو یہ چیز ہے کہ اف وی کنونس پیپل ٹو تھنک اینڈ بیکم انڈیویجولس دین آل سولوشنز ول فالو. Yeah. So that's the idealism, criticism to the point that it catches on to in other people's minds. Exactly, and that is all public intellectualism and journalism is about. It's about seeking the bad news and spraying that onto the masses so that they may solve it. But they have to solve it, not the journalist. آپ کو لگتا نہیں مینٹل ہیلتھ پہ بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہوگا کہ دس ریسرچ آئی واز ریڈنگ اباؤٹ ہاؤ وائی بیڈ نیوز اسپریڈز مور دین گڈ نیوز از بیکاز لائک دیر از این ایولیوشنری ریزن ٹو دیٹ از کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر وہاں پہ فلانی جگہ پہ بم پھٹ رہا ہے تو سروائیول ول سے کہ یار ادھر نہیں جانا. سو وی اینڈ اپ ہیونگ این انسٹنکٹ ٹو سیک دا بیڈ نیوز بیکاز وی وانٹ ٹو سسٹین آور سیلوز. So we end up seeing all this bad news, but then there's also the statistic that there's the same amount of bad news is just the newspapers and the outlets that are publicizing have increased. Yeah. But میں اگر بہت زیادہ پرسنل ایکسپیرینس سے کہتا ہوں کہ اگر میں بہت زیادہ نیوز دیکھتا ہوں تو آئی فائنڈ اٹ پیرالائزنگ دیٹ آئی ڈونٹ گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا اور ایسے لگتا ہے کہ ڈونٹ یو تھنک دیر از اے مینٹل ہیلتھ ایشو ود سیکنگ آؤٹ بیڈ نیوز آل دا ٹائم؟ ویل اٹ از بیکاز نیوز کی جو آپ نے مثال دی ہے دیٹ از آل اوور دا پلیس. اٹس اے پیکیج اے ساؤنڈ بائٹ. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے اینڈ اٹس جسٹ اے سپرفیشل کامنٹری آف ایونٹس وداؤٹ دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اٹیچ ٹو اٹ, وداؤٹ دا وے فارورڈ پرووائڈیڈ بائی اٹ, اور ڈی کنٹیکچولائزڈ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک بلیٹن اسٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ میں تو یہ کام کرتا رہا ہوں. تو بلیٹن اسٹارٹ ہوتا ہے, پہلی خبر ہوتی ہے جی یہاں پہ دھماکہ ہو گیا اتنے مر گئے. دوسری خبر جو ہے وہ اکانومی کے بارے میں ہے. تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ موسم جی مالاکنڈ ڈویژن میں بارش ہو جائے گی. چوتھی خبر ہے پیرس فیشن ویک میں نئے ڈیزائنر کے ملبوسات آ گئے ہیں اور ماڈلز نے ریمپ پہ جلوے بکھیر دیے. ناؤ اٹس اے کمپلیٹ پیکیج انکیپسولیٹڈ بائی میوزک اینڈ گرافکس. اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کنسسٹنٹ تھاٹ کے اوپر اسٹریس ہی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے, اتنا ایمبیولنس کریٹ ہو جاتا ہے. مجھے اب جو بھی چینل بلاتا ہے انالیسس کرنے کے لیے آئی نو اٹس اے گاڈ ڈیم جوک. I never took it seriously because when I am on a panel of commentators you get 2 minutes to say it. Nuance بھی کوئی نہیں ہو سکتا. وہ چامسکی کا بھی تھا نا مینوفیکچرنگ کنسنٹ میں کہ if you regurgitate convention that's the only way within 2 minutes you can. So you just have to repeat someone else's thought that already exists. Yeah, بالکل. تو اس پہ یہ ہے کہ میں جیسے ہی اس پینل پہ جاتا ہوں اور مجھ سے ایک بڑا سیریس سوال ہوتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ جی تو پھر پاکستان کے معاشی مسائل کا حل کیا ہے, اس طرح ہی چلتا رہے گا سارا کچھ, جلدی کریں 2 منٹ ہیں. سو آئی آلریڈی نو اٹس اے جوک. اور اس کے بعد میں ایسی کوئی سلینگ میں کہنے لیں چول مارتا ہوں نا کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ کہے گا تو ڈفر ہے, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اینڈ آئی ڈیلیبریٹلی ڈو دیٹ بیکاز دے آسک فار دیٹ. تو اس میں وہ میں نے یہ پوسٹ مین کی مثال بھی دی تھی. لنکن ڈگلس ڈبیٹس کی ایوریج ایک ڈبیٹ 7 گھنٹے کی تھی. پریزیڈینشیل الیکشنس کی بات کر رہا ہوں جو لنکن کے تھے. اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی پریزیڈینشیل ڈبیٹ بھی آپ دیکھ لیجئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 منٹس ہیں اور اس کے بعد میں کاؤنٹر کرنا ہے, تو 2 منٹ کا نیریٹو دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. نو سیریس تھنگ کین ٹیک پلیس ان دیٹ فریم ورک آف ٹائم. اگر 1 گھنٹے کی سلاٹ ہے, 35 منٹ کا شو ہے, 4 گیسٹ ہیں, 5 منٹ کا انٹرو ایکسٹرو ہے, ایک گیسٹ کے بعد 6 منٹ آ رہے ہیں اور 6 منٹ میں 2 سوال ہیں, پہلے کے لیے 3 دوسرے کے لیے 3. تو اسی لیے نیوز دیکھ کے آپ اتنے ایمبیولنٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ پوڈ کاسٹ کا یہ جو سیٹ اپ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, why this is a monopoly, why this is striking the older ways of knowing news and stuff, because this is providing a better platform of consistent manner of thought and communication. تو اسی طرح نیو ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ نئی کلاس کو ہیلپ کرتی ہیں. مین اسٹریم میں نے بڑی کوشش کی پہلے 4 سال کہ میری کوئی نہ کوئی چیز تو کوئی دیکھ لے کہ اسے کچھ آتا ہے یا کوئی اپرچونٹی دے دے. نہیں دی. This seldom, but we've seen like جیو نے گامدی صاحب کا ایک شو کیا تھا, کافی اچھا تھا. لیکن جیو کو اینڈ پہ سمجھ آ گئی نا کہ یہ نہیں چل سکتا. ممبئی اٹیکس کے بعد جنگوازم واپس آ گیا بیکاز دا اسٹیٹ وانٹیڈ دیم ٹو ڈو دا پروپیگنڈا ٹو اکویٹ دی انڈین پروپیگنڈا. تو اس کے بعد میں وہی بلیٹنز اور جی دانت کھٹے کر دیں گے اور جی جھنڈے لگا دیں گے وہی شروع ہو گیا. صرف اس پہ نہیں, ہر چینل پہ ہی.
کیونکہ اسٹیٹ کرافٹ کا مزاج بدل گیا اس لیے. اب اس سے پہلے انہوں نے وہ اٹیمپٹ کیا, 50 منٹ کے نام سے شو لگتا تھا, ایک اور تھا, 3-4 اور تھے, بڑے اچھے شوز تھے, آئی یوز ٹو انجوائے دیم, لیکن دے ور ناٹ انٹرٹیننگ دا میسز, اسی لیے وہ obsolete ہو گئے. تو صرف انٹرٹینمنٹ پریویل کرے گی اور کچھ نہیں کرے گا. تو اسی لیے مین اسٹریم پہ میں نے بھی 3-4 سال کوشش کی کہ میں کوئی سیریس کام کر لوں, مجھے سمجھ آ گئی نہیں ہونا یہاں پہ. انفیکٹ بڑے بڑے جو نیوز ہیڈس تھے, باسز تھے, انہوں نے مجھے کہا یو آر 3rd کلاس اینکر, کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں, فلاپ ہو جاؤ گے. میں نے 5 سال کا جو نیوز اینکرنگ کا میرا کریئر ہے, 3 سال نائٹ شفٹ کیا. میرا جو اسٹمک ہے وہ تباہ ہو گیا تھا, میں ڈاکٹرس کے پاس جا کے میڈیسنز لے رہا تھا. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ تم نے بڑا کچھ اچیو کر لیا, کیسا لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں صرف رات کو سو رہا ہوں. That's the biggest achievement because I have escaped that brutal kind of a labor. What's that like? آپ بیٹھے ہوئے ہوتے waiting for news to be broken and you're sitting at night for how many hours in front of, what's that like? I mean, it's a mundane thing to ask, but I've always been curious. ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لیٹس سے کہ میری کوئی بھی شفٹ ہے, اب 3 شفٹس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے نائٹ شفٹ, وہ شروع ہوتی ہے 1 بجے کی ہیڈ لائن سے, اور وہ 1 سے 8 تک یا 9 تک چلتی ہے صبح. اب اس میں ہیڈ لائنز ہر گھنٹے کے بعد ہوتی ہیں اور بلیٹن ہوتے ہیں 2, ایک 3 سے 4 بجے کا ہوتا ہے اور ایک 6 سے 7. اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ صرف 3 بجے بلیٹن کیوں ہوگا, کسی اور ٹائم پہ نہیں ہوگا. وائی؟ بیکاز کنفرمٹی, وہ جیو بھی کر رہا ہے, ایئر وے بھی کر رہا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے, بس یہ لاجک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ 2 بلیٹن اس میں ہوتے ہیں تو 8 گھنٹے وہ, اس کے بعد میں نئی شفٹ شروع ہوتی ہے 7 to 3. 7 بجے ایک اینکر آتا ہے, اس نے 8 کا بلیٹن کرنا ہوتا ہے, وہ 1 گھنٹہ اس میں بیٹھتا ہے. اس کے بعد میں 9 کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں. اب کچھ چینل 9 بجے بھی بلیٹن کرتے ہیں, 10 بجے بھی کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, لیکن 12 بجے ہر جگہ ہوتا ہے, پھر دوپہر کو 3 بجے, پھر شام کو 6 بجے, پھر 9 بجے رات کو. اور شام والی شفٹ جو ہوتی ہے وہ 5 to 1 ہوتی ہے, شام 5 بجے اور رات 1 بجے تک وہاں بیٹھے رہو. تو یہ پالیٹکس یہاں پہ چلتی ہیں کہ نیوز یہ پرائم ٹائم کی کون بریک کرے گا؟ یہ بالکل چلتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا اینکر ہوتا ہے اس کو شام والی شفٹ میں لے آتے ہیں, اور سب سے آسان کام, وہ بھی ڈسپلنڈ اینکر جو اگری کرتا ہو آپ کے ساتھ. ہاں, اس میں نہیں, نیوز اینکر کا اتنا ایڈیٹوریل پوزیشن میٹر نہیں کرتی, کیونکہ اس نے اسکرپٹ پڑھنا ہوتا ہے, جو میں ابھی 5 سال پڑھتا رہا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ میری کوئی تھاٹ نہیں ہو سکتی. تو مجھے وہ انسلٹ اس لیے لگتا تھا کہ میرے اپنا دماغ میں اتنا کچھ چل رہا ہے, وہ کہاں پہ میں نے وینٹ کرنا ہے اگر یہ اسکرپٹ مجھے فیڈ کر رہے ہیں. سو آئی واز این ایوریج نیوز اینکر, کیونکہ مجھے پسند نہیں تھا کہ میں دیکھ کے پڑھوں. ابھی میرا شو جو ہوتا ہے تو پوری ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ, تو وہ پوچھتے ہیں سر اسکرپٹ بنا دیں, میں کہتا ہوں نہیں بنانا. وہ IMF بھی بیٹھا ہوتا ہے سائڈ پہ. ہاں, اس میں بھی. تو وہ کہتے ہیں اسکرپٹ لکھ دیں, میں کہتا ہوں نہیں لکھنا, بیکاز آئی ڈونٹ لائک اسکرپٹس, کہ وہ جی وہ دیکھ کے آغاز کریں, وہ لگتا ہے اس طرح سے. تو یہ ہے کہ اس میں بھی وہ پوسٹ مین بھی کہتا ہے نا کہ پالیٹکس از ریڈیوس ٹو اے بیبی ٹاک آن دا ٹی وی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک بیپر لینا, رپورٹر سے سوال کیا ہے کہ ہاں جی بتائیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس. اب وہ بول رہا ہے اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں, نیوز اینکر سن بھی نہیں رہا ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اگلی خبر دیکھ رہا ہے, لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ, اور جیسے اوپر سے آواز آئی شکریہ ادا کر دو, ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. وہ کسی کروشل بات پہ ہے, کسی بہت وائٹل بات وہ امپورٹنٹ کرنے لگا ہے, ڈونٹ گیو اے شٹ, کٹ ہم, موو ٹو دا نیکسٹ اسٹوری. تو اس پہ وہ اس کی کتاب میں چیپٹر بھی ہے ناؤ دس, تو میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرم بڑی یوز ہوتی ہے. ناؤ دس کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ اب اگلی خبر پڑھیں گے تاکہ ویور سوچنا چھوڑ دے پچھلی کے بارے میں. ڈونٹ لیٹ ہم تھنک. سو دیٹ کازز دیٹ ایڈورٹیزمنٹ مینٹالٹی, جس کے بعد میں سیاست بھی انفلوئنس ہوتی ہے, اور سیاستدان بھی وہ سکسیزفل ہوتا ہے جو 20-30 سیکنڈ میں سلوشن پرووائڈ کرے اور گھر جائے. یہ مطلب مونٹی پائتھن کا اس کا بڑا مزیدار ایک اسکیچ بھی ہے, برٹش کمیڈین اسکیچ کامیڈینز, اس کے اوپر ناؤ فار سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. تو پہلے وہ دکھاتے ہیں 2 people playing tennis, اور وہ ٹینس کھیل رہے ہیں, and they're about to, and now for something completely, here's a donkey standing in the middle of, and it just keeps going, and as it keeps going, it's a 1-minute long sketch, it gets more and more absurd, and the absurdity of it parallels to what you really actually absorb every day, and it's mind opening, and sometimes I feel like comedy کے ذریعے بھی دماغ کھولا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. جارج کارلن کا میں فین ہوں, ہی از اے گریٹ کامنٹیٹر. میں نے دیکھا پیچھے آپ کا کرسٹوفر ہچنس بھی لگا ہوتا ہے, he also used comedy quite a bit. ہاں, تھوڑا بہت کر لیتے ہیں, بٹ ہچنس واز اے polemicist as well, لیکن اسپیکر بہت فلوئنٹ اور فرمیڈیبل تھا. Yeah, him and Stephen were drinking. Stephen Fry. Yeah, he's an actor. Yeah, he's an actor. A fellow free thinker of him. ہاں, وہ کافی ٹاکس میں بھی اکٹھے تھے یہ لوگ اس طرح سے نا. سو اس کا وہ ہچنس کا جرنلزم کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے صرف وہ جو ریلیجنس پہ اٹیک کیا ہے اس وجہ سے اس کو پسند کرتا ہے. ایز اے جرنلسٹ وہ جو اس کی کتابیں ہیں, اور ایک آرگیویبلی کے نام سے بک ہے اس کی بہت زبردست, میں اس کے جو سارے آرٹیکلز ہیں اس کا, وہ امریکن ہسٹری پہ
بہت زبردست کامنٹریز ہیں ایچنس کی، اور امریکن فور فادرس پہ جو کامنٹریز ہیں اٹس امیزنگ. تو لوگ اس کو عراق وار کی اس کی سپورٹ کنٹروورشل تھی اور چیزیں تھیں، پر لوگ سمجھتے ہیں کسی کو پسند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کلٹ بنا لو، تو اس کا کوئی بھی چیز آپ سے ڈس ایگری نہیں ہونی چاہیے. تو آئی ڈونٹ ٹیک ہم لائک دیٹ، ایون نیچا اور اینی ون ایلس. Don't throw the baby out with the bath water. I mean, just the bath water is what you remove and keep what you like. George Carlin also آپ نے بھی euphemism کا لفظ یوز کیا تھا. He often said کہ the word پہلے لفظ استعمال کرتے تھے shell shock. تو اس کے اندر کوئی ایک ٹچ بھی ہوتا تھا، ایموشن بھی آپ کو فیل ہوتا تھا. بٹ دین ایز یو کیپ گوئنگ along they call it post traumatic stress disorder. تو اس میں وہ اس کا وہ جو امریکن یہ سارا جو کلچر ہے فاسٹ فوڈ والا، اس پہ بھی اس کا ایک تھا اسکیچ مجھے یاد آ رہا ہے. بٹ وہ جس اسپیڈ سے used to say things which were politically very very radical was amazing. But he used to write everything. اس کی کتاب میں نے لی، برین ڈراپنگس کہلاتی ہے. اچھا میسو فین، تو بہت زیادہ کانٹینٹ ابزارو کیا. تو اس کا لائک برین ڈراپنگس کی میں نے جب کتاب پڑھی تو وہ ورڈ ٹو ورڈ ایگزیکٹلی، بیکاز موسٹ اسٹینڈ اپ کامیڈینز آر سلائٹلی امپرووائزنگ، آڈینس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے. بٹ ہی واز لائک اے ویل ریہرسڈ میوزیشین کہ اس نے وہی سمفنی بجانی ہے اور وہ ایگزیکٹ سمفنی بجانی ہے. So he memorized all whatever he used to say. Kevin Smith, a director who directed him in this film called Dogma, a beautiful film. I think you'll enjoy it. It's about religious dogmas. اس کے اندر George Carlin acted in it. Really? He always wanted to be an actor, but very late in his life did he actually get to do really good acting roles. But so was Jinnah. Yeah. Oh, Jinnah wanted to be an actor? Yeah. I mean, he used to perform on stages as well in UK. اور وہ شیکسپیئر کے بڑے ڈراماز میں آ چکے ہیں. یو ور سیئنگ. ہاں، تو اس کے اندر I often found that he was like not the sort of like he was not the improvisational کہ مجھے اسکرپٹ نہیں پسند. He was very scripted. تو Kevin Smith says that while I was directing him, he had his stand-up comedy routine ready, and انہوں نے کہا کہ مجھے سنائے. تو ان نے وہ ایگزیکٹ اسکرپٹیڈ چیز ود دا بنگ بونگ ٹک جو اس کی پوری شکلیں ہوتی ہیں بناتا تھا ود اٹ. ہی واز آن ایوری سنگل تھنگ واز آن کی. تو ویری ریہرسڈ کمیڈین بٹ بیوٹیفل mind in criticizing the American society. Yeah, I see him as an intellectual basically, a philosopher. Yeah. For the least. کیونکہ وہ جو اس کا مینر تھا وہ اگلے کو ہلا کے رکھ دینا کامیڈی کے ساتھ. That's what I admire in any artist. جو جس بھی آرٹسٹ کا صرف اینڈ یہ ہو کہ میں نے پاپولر ہونا ہے, I never liked those people. چاہے وہ سنگر ہو کوئی بھی ہو. There has to be a certain philosophy in operation. Because it was never an art of entertaining only. اس میں اگلے کو contemplate کرنے کا موقع ملنا چاہیے آپ کی آرٹ کو دیکھ کے. And that was very important. So I love all these people. I'm seeing a parallel between your life and his life because there's this documentary on George Carlin by this very famous director Judd Apatow, and it breaks down his life. What it was like. So he was a very traditional, جس طرح آپ نیوز اینکرنگ کر رہے ہیں نا ابھی. So he was a very traditional comedian who used to come on TV, but he was always within himself counter-culturalist. Yeah. And there was this point, his daughter describes it in the movie. She's like, he used to take acid, psychedelics. I've mentioned I've done them before as well on the podcast, so it doesn't matter. I see. So he took acid, and at some point during his psychedelic journey, he took all of his photos and his pictures that he had on TV where he was dressed up perfectly, because we know him as the grumpy old بال پیچھے کیے ہوئے کاؤنٹر کلچرلسٹ گائے. He broke all. He used to be a very well suited, ready for TV, no galiyan kind of a comedian. And he was very well paid as well. So he tore all of his pictures and broke down crying, and after that gave up his life on television and went to the colleges. No. And that's where the 7 words you can't say on television was the first comedy thing that came out. So I feel like there's a very big parallel to be drawn between your life and his. I hope I don't end up doing that. But I vent whatever is there in my mind on social media. تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. اور مین اسٹریم سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے مجھے, تو آئی ایم فائن ود دیٹ. اور زبردست چیز یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا ایگزسٹ کرتی ہے جس کے اوپر آپ بہت اوپنلی اپنی کر رہے ہیں. یٹ یو آر امبریسڈ بائی ٹیلیویژن. ڈو یو انکاؤنٹر اینی ریزسٹنس آن دا ٹیلیویژن سائڈ؟ Obviously, but I don't give them an option to resist me, because I like to outsmart them. I like to make them believe that I'm like them, and that's very important, because in those spaces which are very regulated, جہاں پر بہت زیادہ اسکروٹنی ہو اسٹیٹ کی بھی اور سوشل اسٹرکچر کی بھی, کنزرویٹزم ہو, تو آئی ایم ناٹ اے فین آف کنورٹنگ اینی ون ٹو مائی اوپینینز ان مائی پرسنل اسپیس. اور وہاں پر جیسا بھی انسان آئے گا میں وہیں ہوں.
So it's very important not to speak the truth there, and it's very clear to me. I'm not under the delusion کہ میں نے وہاں جا کے کوئی انقلاب لے کے آنا ہے اور اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. So I draw the power from the mainstream and translate that to the social media. That's what I've been doing, اور it's very necessary کیونکہ جو boycott culture ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ you give up space to those people جو کہ آپ کے اگینسٹ ہیں, جو شاید ڈیزرو نہ اس کو کرتے ہوں. سو دیٹس وائی آئی ریکنسائل دیٹ. اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں جو لمیٹیشن ہے اس کے اندر ہی کام کرنا ہے. آئی ڈونٹ گیو اے ٹف ٹائم ٹو اینی پرسن ان مین اسٹریم میڈیا. Yeah, you're a hustler. Basically, you're playing both ends. Yeah, that's important because I practice Machiavellianism as well a bit. جو لائف میں چلتا ہی وہی ہے. تو اٹس کلیئر, جو سینس آف ریالٹی اگر آپ کی وہ کلیئر ہو تو فیل ہونے کی پرسنٹیج بہت کم ہو جاتی ہے. تو ڈو یو گیٹ پیپل, میکیاویلی کہتا تھا نا, اٹس بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ٹو بی لوڈ. بیکاز زندگی میں لوگوں کو نہ صرف آپ کو پسند کرنا ہوتا ہے, ان کو آپ کو مینیپولیٹ کر کے اپنا کام بھی نکلوانا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ آپ کرتے ہیں مینیپولیشن کرنی نہیں پڑتی نا. اس میں یہ ہے کہ جو رولس چل رہے ہیں وہاں پہ یو جسٹ اسٹے ود ان دیٹ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان رولس کو توڑنے کے لیے ریزسٹ کرتے ہیں تو وہاں ریزسٹنس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نیکسٹ ڈے یو ول بی فائرڈ, یو ار گون. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بھی فلسفہ ہے اس نے چینج کتنا کریٹ کیا اور وہ افیکچوئل کتنا ہے. تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری نیت اچھی ہے اور میں کام اچھا کر رہا ہوں, اس کا جو بھی رزلٹ نکل آئے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. جو کانٹ کی تھیری ہے ٹرانسنڈنٹل آئیڈیلزم کی, جس میں وہ کہتا ہے کہ انٹینشن از مور امپورٹنٹ, دا رزلٹ از ناٹ امپورٹنٹ. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. تو مجھے کانسیکوینشلزم پسند ہے کہ آئیڈیاز شوڈ بی ججڈ اکارڈنگ ٹو دیئر آؤٹ کمس. اگر آؤٹ کم اچھی نکل رہی ہے تو آئیڈیا بھی اچھا ہے. ٹھیک, دی اینڈز جسٹیفائی دی مینس, کٹ سے یا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہاں پہ رہنے سے مجھے کچھ ایسی چیزیں مل رہی ہیں جس میں میں اپنا مائنڈ بھی اپلائی کر سکتا ہوں بعد میں, اور اس کی ایک آلٹرنیٹیو ریسیپروکل پاور کریٹ کر سکتا ہوں اس سے, تو اٹس فائن ٹو می. تو آئی ول اسٹے ود ان دوز رولس. آئی وونٹ ٹرک اینی ون بائی انفلکٹنگ این انجری ٹو دیم, اور ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا. وہ میکیاویلینزم سے بھی اتنی ایکسٹریم نیگیٹو کانوٹیشن لبرلز نے ایسوسیٹ کی تھی, کیونکہ اس کی جو اسٹیٹ کرافٹ کا آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ جو رولر ہے اس کو ایک ایبسولوٹ پاور مٹیریلائز کرنی چاہیے اور اپرائزنگس کو بھی کرش کر دینا چاہیے. لیکن وہ کانٹیکس نہیں سمجھتے کہ وہ اٹالین ری یونیفیکیشن کی بات کر رہا تھا. سٹی اسٹیٹس تھیں تو تھریٹ بہت تھا کسی فارن پاور کے آنے کا. سو ایون وٹ ایور ہی واز سیئنگ واز فار دا گڈ آف دا پیپل, کیونکہ اس ٹائم اٹلی کو یونیفائی کیے بغیر سروائیو کرنا پاسبل نہیں تھا. تو آج کے دور میں اگر وہ ہوتا تو شاید وہ باتیں نہ کرتا, بیکاز آج کے دور میں لبرٹی دینا اس پاور. تو میں اگر فیمنزم کو پسند کرتا ہوں یا بلوچ کاز کو یا پشتون کاز کو, وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان اٹ سیلف جسٹس کی کاز ہے, کیونکہ اس پہ تو مورالٹی والا تھوڑا مسئلہ ہے میرا. اسی لیے کرتا ہوں کہ دیٹ کوڈ کریٹ اے گڈ رزلٹ, اونلی کانسیکوینشلسٹ, دیٹس اٹ. تو وہ اس لیے نہیں کہ آئی اسٹینڈ فار دوز اومنی پریزنٹ جسٹ ویلیوز, کیونکہ ویلیوز تو ویسے ہی مجھے تھوڑا کنفیوز کرتی ہیں کہ وہ کیوں آبجیکٹیو ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اپریشن ہوتا ہے ہم نے پیریفریز میں دیکھا ہے, جو پشتونس کے ساتھ, بلوچ کے ساتھ, گلگتیز کے ساتھ, اس سے آپ کے ملک میں ایک ایسی فضا بنی ہے جس میں ایک نیشن ہی نہیں بن سکی. پیریفریز آپ سے نفرت کرنے لگے, ٹھیک ہے, ان کو آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. وہاں پر سارا ٹورزم ہوتا ہے, آپ تو بہت فین ہیں اس کے, میں بھی دیکھتا رہا ہوں آپ کے بلاگز اس کے اوپر. تو آپ دیکھ کر آئے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں لوگوں کے. باہر سے آ کے انجوائے تو کرنا ایزی ہے وہاں پہ, لیکن وہاں رہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے, رائٹس نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن نے رائٹ گرانٹ نہیں کیا ہوا. تو وہ اسی لیے کہ ان لوگوں کو مین اسٹریم نہ کیا تو نیشنل پاور بھی ہماری افیکٹ ہو رہی ہے. تو اگر وہ پاور پہ اس کا افیکٹ ہے تو میں اس کے خلاف ہوں. اسی لیے تو یہ ود ان پاکستان جو آپ کو نظر آتی ہیں, آل دیز ڈفرینٹ ریسز, ڈفرینٹ کلچرز, ان کو ایک نیشن, قومی ریاست والی جو شناخت ہوتی ہے انسان کی, فرد کی, آپ کو لگتا ہے دیٹس اے سولوشن؟ یہ قومی ریاست کا جو ہے وہ isn't that always going to lead to violence? ہاں نہیں, اس میں قومی ریاست اگر اس بیس پہ تشکیل دینی ہے جو ضیاء نے دے دی آ کے کہ آپ کے لوکل کلچر جو ہیں یہ فارغ ہیں, آپ سب پاکستانی ہیں, بھول جائیں اس کو. یہ جو نعرہ ہے نا کہ ہر کوئی پاکستانی ہے, ڈویژن کی بات نہ کرو, یہ آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. کیوں بات نہ کریں اس کی؟ مطلب میری, اگر میں ایک بلوچ ہوں یا پشتون ہوں, میری 5000 سال کی ٹریڈیشن بالکل مختلف ہے پنجاب سے. اگر مجھے کہا جائے کہ بھئی تم بھی اسی کو پڑھو, تمہارا بھی صرف اور صرف ایک ہیرو ہونا چاہیے, اگر تم سندھی ہو وہ محمد بن قاسم ہے, راجہ داہر تو تمہارا تھا ہی نہیں, تو پھر ریزسٹنس آتی ہے اس کے بعد میں, بیکاز یو کانٹ راب کلچر آف دیز نیشنز آؤٹ آف دیز نیشنز, کہ ان کو کہیں کہ بھول جاؤ ان روٹس کو.
ہاں اگر اس کا سلوشن یہ ہوتا کہ آپ ان کو بننے دیتے جو وہ ہیں, یو لیٹ دیم وٹ دے ور ایکچولی, تو وہ آہستہ آہستہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اٹ ایوالوز ان ٹو اے نیشن. ایک جگہ پہ رہنے والے مختلف ٹرائبز آ کے, جس طرح جرمینک ٹرائبز بیٹھے جرمنی کے اندر اور جگہوں پہ, فرانس میں, تو وہ آہستہ آہستہ اسیمولیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, ریکنسائل کر لیتے ہیں اگر ان کو ان کی شناخت کو انٹیکٹ رکھنے دیا جائے. جیسے ہی ان کی شناخت پہ اٹیک ہوگا وہ ڈیفینسو ہو جائیں گے, اور آپ وہ کہتے ہیں نا مارجنلائزیشن لیڈس ٹو ریڈیکلائزیشن, مارجنلائز کرو گے ہتھیار اٹھائیں گے. تو کیا, اٹھا لیے ہتھیار انہوں نے. تو اسی لیے اگر آپ ان کو بننے دیتے جو وہ تھے, ان کی اپنی تاریخ پڑھنے دیتے, ان کو اوپر سے ہیرارکیکل سٹرکچر کے تھرو ان کو نالج نہ فراہم کرتے کہ آپ یہ تھے اصل میں, معاشرتی علوم کی کتاب میں یہ پڑھیں, پاک سٹڈیز اصل میں یہ ہیں, آپ کی تاریخ یہ ہے, تو پھر وہ ریزسٹ نہ کرتے اس کو. تو اس پہ وہ اعتزاز احسن صاحب کا جو تھیسز ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, جس میں انہوں نے وہ جو انڈس سٹیزن کا آئیڈیا دیا تھا, تھوڑا سپرفیشل لگتا ہے کچھ لوگوں کو یہاں پہ, بٹ چلو سولوشن ایسا ہی ہوتا ہے اسٹیٹ کرافٹ کا, جب سب دیسی ہیں. بالکل. تو وہ یہی نا, انہوں نے کہا کہ وہ جمنا کی تہذیب اور تھی جو ہندوستان میں رہ گئی, پارٹیشن کے بعد بھی آپ اپنے ہیریٹیج کو اون کر سکتے ہیں, کیونکہ جو انڈس کی تہذیب تھی وہ تو اسی خطے میں تھی جو آپ کے پاس ہے اب بھی. 5000 سال سے وی آر ون پیپل. بالکل. تو یو کین اون دیٹ وداؤٹ بائی جسٹ ڈی ڈاگمٹائزنگ اٹ, تب بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, فیتھ بیسڈ آئیڈینٹی, اور وہ بنگلہ دیش نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمان بھائیو ہم جا رہے ہیں. ٹو نیشن تھیوری تو کلیپس کر گئی وہاں پہ, بیکاز دے ور مسلمس. میجورٹی نے مائنورٹی سے سیسیڈ کیا پہلی بار تاریخ میں. تو یہ پین اسلامزم کے آپ کے خلاف جو بولتے رہتے ہیں, اس کا بھی وہ جس طرح, کیونکہ مومنٹم ایک ہے اسلامک ایڈیالوجی کا پاکستان کے اندر, تو اگر اس مومنٹم کو استعمال کیا جائے تو لیٹ سے وہ تھوڑا سا نگیٹ کرتا ہے دا ہندو آئیڈینٹی دیٹ آلسو ایگزسٹڈ ود ان دا سب کانٹیننٹ. جبکہ آج سے ہم 3-4 جنریشنز اوپر جائیں تو شاید ہمارے بھی والدین جو باپ دادے ہیں وہ شاید کوئی سکھ تھا, کوئی ہندو تھا. تو اس کے اندر لیکن کیونکہ مومنٹم ہے اسلامک ایڈیالوجی کے اندر, تو کیا ہم اس طرح ایک کوئی سپرا نیشنل ادارے جس طرح ہمارے OIC ہے یا GCC ہے ادھر گلف کے اندر, ایک ساؤتھ ایشیا یونین کا تصور ہم اس تھرو اسلامک ایڈیالوجی مومنٹم نہیں اس کی طرف کریٹ کر سکتے؟ اور اس میں تو دیکھیں وہ بیسیکلی جو پاکستان موومنٹ کو رائٹ ونگ اپوز کر رہی تھی برِ صغیر میں, وہ اسی بیس پہ کر رہی تھی کہ مسلمز کین ناٹ بی کنفائنڈ ٹو اے ٹیریٹوریل ریجن, جو پاکستان کی اسٹیٹ ہے, نیشن اسٹیٹ اسلام میں حرام ہے. یہ بہت سے جماعت کے لوگوں نے بھی بات کی, ٹھیک ہے, جن کے اگر یہ آپ سائٹ بھی کریں تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں. لیکن مطلب جو امت کی بات کرتے ہیں, جو ہم عملی جمع کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا, تو وہ نیشن اسٹیٹ کا تصور نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دوز پیپل. بیکاز آئی ڈونٹ سے کہ میں جورسپروڈنس جو اسلامک ہے اس پہ اتنی زیادہ آگے جاؤں, لیکن پھر بھی وہ ان کا پریٹیکسٹ یہ تھا کہنے کا, مطلب جو حیدر مودودی ہیں, مودودی صاحب کے جو بیٹے تھے, انہوں نے جب ان سے سوال ہوا ٹی وی شو میں ہی تو پوچھا کہ بھئی آپ پھر اگر پاکستان کی جو تحریک تھی اس کے خلاف تھے تو آپ یہاں کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پٹھان کوٹ کا مدرسہ تھا اور بارڈر کے پاس تھا, ہم اس لیے یہاں آ گئے, ادروائز ہمیں تو کچھ نہیں تھا. تو مٹیریل ریزنس. ہاں, تو وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو تحریک چلانے والے تھے سارے, یہ ہم تو ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. وہ اسی لیے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام از اے یونیورسل ڈاکٹرن, اور اس کو اس کی بیسس کے اوپر ایک ریاست تشکیل دینا متصاد ہے اسلام کے پرنسپل سے. تو ان کی اگر ہم بات سنیں تو نیشن اسٹیٹ تو تھی ہی نہیں, پاکستان بھی نہیں تھا, بیکاز وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے اس چیز کو. تو اس میں تو پھر وہ ساؤتھ ایشین الائنس ہو یا گلوبل الائنس ہو, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی پیلسطین میں مسئلہ ہو جائے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے, لیکن جو سندھ میں کسی فورس کنورژن ہو جائے یا بلوچستان میں میس گریو نکل آئے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی. کیونکہ پین اسلامزم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا بھر کی سوچو, اور ان لوگوں کا جو پین اسلامزم ہے وہ بتاتا ہے کہ اپنے علاوہ سب کی سوچو. کیونکہ وہ یہ ایک ڈسٹریکشن ہے نا کہ اپنے حالات ٹھیک نہیں کرنے تو پھر یہ کہیں کہ وہ باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے, ڈسٹریکٹنگ یو فرام دا گراؤنڈ اینڈ مٹیریل ریالٹیز ویئر یو ایگزسٹ ایکچولی. تو یہ جو پیلسطین کے بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ PLO از اے سیکولر آرگنائزیشن. دے آر ناٹ فائٹنگ اے ریلیجیس فائٹ, اٹس اے کاز آف ہوم لینڈ. اور جو محمود عباس جو پریزیڈنٹ ہے پیلسطین کا, وہ سیکولر پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس کا ایک لینز ہے اور وہ ڈاگمیٹک لینز ہے, اسی لیے ہم ان کے خلاف پرماننٹ اسٹیٹ آف وار میں ہیں. اور اس کے علاوہ چین کا بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ وہاں پر 10 لاکھ کا کیمپ بنا ہوا ہے. ویسے جو اسرائیلی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر وہاں پہ پتہ نہیں کون سا سسٹم چلتا ہے, PM ہے.
وہ جارڈن پیٹرسن کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا ابھی ریسنٹلی. ہاں تو وہ اپنا انہوں نے ایک پرسپیکٹیو ٹیریٹوریل رائٹ کہ کس کا رائٹ ہے اوور پیس آف لینڈ, اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنا سے رائٹ آپ کو ملتا ہے, اور یہ وہ تو وہ آپ نے یو ہرڈ اٹ, میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا وہ. obviously I mean I don't say that it's a legitimate country altogether, کیونکہ ایک تو نیوکس والی بھی جو ان کی بات ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے ہیں ان کے پاس, یا ہیں بھی یا نہیں ہیں, آن پیپر بھی کچھ نہیں ہے. ہم بھی NPT ہم نے سائن نہیں کیا ہوا, انہوں نے بھی نہیں کیا ہوا, لیکن اب وہاں پر یہ کہنا کہ ہیومن رائٹس ابیوز نہیں ہوتی غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یہ سیاسی حکمران آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ یہاں کے مسائل کا جواب ان سے نہ مانگیں. اور یہ بڑا آسان ہے, مطلب بر صغیر میں جب یہ تحریک چلی خلافت موومنٹ, تو اس ٹائم یہاں پہ کیا آپریشن نہیں ہو رہا تھا؟ کیا برٹش لوگ یہاں سے ریسورسز نکال کے مرکنٹائلزم کے ذریعے جو $43 ٹریلین لے گئے یہاں سے, اس کے خلاف تحریک چلانا اول ہونا چاہیے تھا, یا ترکی کی خلافت کی بات کرنا؟ لیکن اس کو پھر گاندھی صاحب نے بھی سپورٹ کیا آئرونیکلی, اینڈ جنا واز اگینسٹ اٹ, وچ از ویری اسٹرینج, جو کہ بعد میں کچھ اور ریورس ہو گیا, جنا صاحب بھی آ گئے اس طرف. تو یہ دیکھتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں کو بھی سب سے بڑا چورن یہی بیچا کہ دنیا بھر میں جو خلافت ہے اس کا سوچو, اپنے حالات کو چھوڑو. تو ریزسٹنس کو مار دیتے ہیں اندر سے, کیونکہ اپنی حکومتوں سے جواب نہیں لیتے اور صرف ڈسٹریکشن کا رول پلے کرتے ہیں یہ سیاسی نعرے کہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو ایوب کا یہ کوٹ ہے 65 میں جب انہوں نے ایڈونچر کیا, جس کی موٹیویشن بھٹو صاحب بھی تھے ماشاءاللہ, اور فارن منسٹری کنونس کر رہی تھی کہ آپ انویڈ کریں کشمیر کو. ایوب انیشلی واز ناٹ فلی کنونسڈ, کیونکہ بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ آپ فاتح کشمیر بن جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو جب وہ کولیپس ہوا وہاں پہ فیلئرز آیا سارا, کیونکہ جبرالٹر آپ نے شروع کیا نا, لوگ تو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہندو بنیے نے حملہ کیا اور ہم نے, وہ ساری کہانی تو پھر بچوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. اصل میں تو جبرالٹر شروع کیا آپ نے, اور وہ وہاں پہ لوگ گھسائے, اور وہ کشمیریوں نے پکڑ کے انڈین فوج کے حوالے کیا ان کو, کیونکہ ماشاءاللہ اسٹریٹجی اتنی اچھی تھی کہ جن کو وہاں گھسایا انہیں کشمیری آتی بھی نہیں تھی. وہ لوکل لینگویج ہی نہیں بول رہے, جاتے سب پکڑے گئے سارے. جو دکان سے چیز لینے گیا اسے بھی کمیونیکیٹ نہیں کرنا آ رہا, لوگوں نے کہا یہ ایلین ہے. اتنا تو ماشاءاللہ دماغ تیز تھا. تو اس کے بعد پھر ایوب کا جب وہ سارا تاشقند ہوا اس کے بعد میں, اور جس میں پاکستان نے مان لیا کہ بائیلیٹرل ایشو ہے, جو کہ اتنا بڑا فیکٹ ہے کہ اس پہ کیا بات ہو. تو اس کے بعد ایوب نے کہا کہ میک اٹ کلیئر دیٹ وی نیور رسک دا لائفز آف 10 ملین پاکستانیز فار اے فیو کشمیریز اگین, بیکاز یہ میڈنس ہے کہ ہم ایک اتنی بڑی اسٹیٹ کو ہی ہم نے انٹرنیشنل بارڈر پہ آگے سے حملہ ہو گیا, لاہور تک آنے کی کوشش ہو گئی. سیالکوٹ میں اگر وہ پاکستان ایئر فورس نہ ہوتی تو آپ کے بڑے شہر چلے جاتے شاید, کیونکہ ایریل روٹ سے ہی ہم نے ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا ڈٹر کیا, ادروائز آن دا گراؤنڈ تو بہت پسپائی ہو رہی تھی شروع میں. تو وہ دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یار یہ نہیں بکنے والا, لیکن ابھی تک بک رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی تک یہی ہے, حالانکہ آرٹیکل 370 بھی ہو گیا, کچھ نہیں کر سکے. ابھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ امریکہ سے دلوا دی انہوں نے, اور کہا کہ جی یہ جو ممبئی اٹیکس والے ہیں ان کو پکڑو, کچھ نہیں کر سکتے آپ, بیکاز یو لیک دا پاور. تو ہمارا صرف وہ جسٹس پہ ہوتا ہے سارا, اور وہ دنیا بھر کے جو معاملات ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل اینڈ اچیو کرنے کے لیے. اگر واقعی مسلمانوں کی پرواہ ہوتی تو اپنے چینی بھائی کو سب سے پہلے آپ کاؤنٹر کر کے دیکھیں. میں چیلنج کرتا ہوں جو بھی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہا ہے, جو پوڈ کاسٹر بڑے بنے پھرتے ہیں رائٹ ونگ کے, فار رائٹ کے, ایک ریلی نکال دیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں ان کے اگینسٹ. آئی ول کنورٹ ٹو یور آئیڈیاز اف یو ریئلی کیئر فار دی امت. چائنا کے اندر کے مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے, وہ بھی ذرا تھوڑا ڈیٹیل کر دیں. ویل بیسیکلی دیر آر ملٹیپل رپورٹس وچ آر انڈینائبل بیسیکلی, بیکاز آپ کس سورس کو کریں گے. اس کے سیٹلائٹ امیجز بھی ہیں کیمپس کے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو نمبر ہے وہ 1 ملین کے قریب ہے جو ویگر مسلمس کا کیمپ ہے وہاں پہ, جن کو ری ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کوٹ ان کوٹ, اسیملیٹ کر لیں اپنے آپ کو اس کلچر میں. تو کیا وہ وائپ آؤٹ کر کے نو لانگر مسلم کسی حد تک دے کانٹ پروسیلٹائز دیئر آئیڈیاز, سرٹن نیمز کانٹ بی گیون ٹو دیئر چلڈرن, اینڈ you can't really you have to have a number of mosques جس سے بڑھ نہیں سکتا, وہ ڈیمالش ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ری ایجوکیشن کا جو لینز ہے وہ ہے یہ کہ ان کو چائنیز بنانا ہے, اس کے علاوہ کوئی آئیڈینٹی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میں ون چائنا ویژن کے اندر so that they can be motivated. ایگزیکٹلی پوری
اس کے علاوہ جو کشمیر کا ایک پارٹ جو چائنا کے پاس گیا وہ نہیں چاہیے آپ کو. زنجیانگ ریجن کے ساتھ ساتھ جو 60 سے پہلے کی بات ہے اس پہ تو کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ تھا, وہ صرف دوسرا والا ہی تھا. تو یہ سارے پولیٹیکل وارفیئر ہے, اس میں عام آدمی اس لیے بیوقوف بن جاتا ہے کہ وہ نہیں کریٹیکلی سوچتا, آئیڈیاز کو چیلنج نہیں کرتا. بے شک جتنا بھی ظلم اسرائیل میں ہو وہاں ہو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اسٹیٹ کی فارمیشن کا پوائنٹ ہی اس کی سٹیزنری کی ویل بینگ ہے, صرف اس سے باہر کیا ہو رہا ہے دیٹ از سیکنڈری. کیونکہ میں اگر ٹیکس دے رہا ہوں عمران خان کو یا نواز شریف کو, شہباز شریف کو, میں نے اس سے سوال کرنا ہے. مودی از کمپلیٹلی ارریلیونٹ ٹو می وٹ ایور ہی ڈو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی ڈزنٹ ریپرزینٹ مائی سٹیزنری نا, دیٹس وائی. تو اگر ہمارے پاس اتنی پاور ہو جائے کسی وقت میں کہ ہم ان کو پھر اپنی باتیں منوا سکیں, تب سمجھ آتی ہے بات کرنے کی. ابھی کہاں پہ آپ کیا, وٹ کین یو ڈو ایکچولی, نتھنگ. تو اسی لیے مجھے یہ نوائز لگتا ہے سارا عوام کو جو ہے وہ برین واش کرنے کے لیے, تاکہ وہ بھول جائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ایک ڈسٹنٹ میننگ ملے ان کو کشمیر کاز اینڈ پیلسطین کاز, تاکہ اس سے ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اپیز ہو جائیں مینٹلی. Would you call yourself a pessimist? I do at times. وہ مجھے بھی تھوڑا سا پیسمزم میں لے جاتی ہے, اور ایک ڈارک سی جگہ ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ میرے دماغ کی آئی تھنک بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے آپ کی باتوں سے. تو آئی کم آؤٹ فرام اٹ, اور پھر میں کوئی بہت ہی میننگ لیس قسم کا کانٹینٹ تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہوں تاکہ میں اس سے باہر, حقیقتوں سے باہر نکل سکوں. نہیں, تھوڑا سا تو میں بھی ریسنٹلی میں نے کچھ نہ کچھ آپٹیمزم دیکھا ہے ہوتے ہوئے, اسپیشلی جب کیمپسز پہ جاتا ہوں, یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, تو جس بڑے لیول پہ وہاں پہ بچے پوچھتے ہیں کتابوں کے بارے میں یا سوال کرتے ہیں, سو اٹ برنگز می ٹو اے پوائنٹ آف آپٹیمزم ایز ویل, کہ اتنے زیادہ لوگ اس سے اگری کر رہے ہیں جو میں نے سوچا نہیں تھا کبھی زندگی میں. کیونکہ مجھے یہی تھا کہ یہ تو بالکل ہی ایک ایسی مائنورٹی ہوگی جس کے ساتھ کوئی ویلیڈیشن نہیں ہو سکتی. تو آئی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو بی لاڈیڈ بائی پیپل ایٹ آل. ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی تعریف کرے تو کیا کرنا ہے, بیکاز آئی واز ناٹ ریڈی فار دیٹ. آئی واز اونلی ریڈی فار کنفرنٹیشن. تو اسی لیے جب وہ لوگ تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کروں, بیکاز آئی واز ناٹ آیا تھا ہتھیار لے کے. ایگزیکٹلی وہی تھا. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا جو مجھے ایلیمنٹ دکھائی دیتا ہے وہ جس لیول کے اوپر بچے, میں نے ابھی وہ ایک پوڈ کاسٹ پہ کوٹ بھی کیا تھا کہ وہ ایون بلوچستان میں کوئٹہ لٹریچر فیسٹیول میں 60 لاکھ کی کتابیں بکی تھیں ایک دن میں, بیکاز دے آر کیوریس, دے وانٹ ٹو نو. بہت لوگ میسج بھی کرتے ہیں کہ بتائیں یہ پڑھنا ہے, اس کا کیا کریں, یہ وہ. سو دیٹ از دی اونلی گلیمر آف ہوپ, اینڈ اے ڈسٹنٹ ہوپ مے بی, بٹ وی شوڈ کیپ آور آئیز شٹ ٹورڈز دیٹ کارنر, بیکاز اگر ہم اس کو بہت زیادہ اوور ویلمنگ سمجھ لیں گے تو شاید یہ اسٹرگل بند ہو جائے. تو اس میں بس یہ ہے کہ چلتے جانا ہے, جو ہو رہا ہے دیٹ از سیکنڈری. On that note, thank you so much for being here, sir. Thanks a lot, and I appreciate and admire your work as well. I wish that I knew to operate camera like you do, but still, I'll learn a few things from you as well. Thank you so much. It means a lot.